بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پھر اگین ہم اسی ٹاپک کو لے کے آئے ہیں کہ جو ہمارا مائنڈ سے ریلیٹڈ ہے۔ لاسٹ ایپیسوڈ میں ہم نے کانشیس مائنڈ کو ڈسکس کیا تھا اور آج ہم آپ کے لیے سب کانشیس مائنڈ کو لے کے آئے ہیں۔ تو یہ نام تو بڑے سوفسٹیکیٹڈ ہیں، لیکن ہم اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالتے ہیں کہ یہ اٹس ناٹ سم تھنگ کہ کوئی راکٹ سائنس ہے، کوئی آپ کو سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے۔ یہ ہمارا اپنا ہی مائنڈ ہے، اپنے اندر ہی جو ہمارے اندر چھپی ہوئی صلاحیتیں ہیں، ہماری ہیبٹس ہیں، ہماری جو بار بار ہم روزانہ کام کرتے ہیں، یہ ہمارا کریکٹر ہے۔ یعنی سمجھ لیں کہ ہمارا جو سیلز ہیں، ہمارے چھوٹے چھوٹے سیلز ہیں، ان سیلز کے اندر چھوٹا یعنی کہ ایک مائنڈ ہے، ٹھیک ہے۔ تو کولیکٹیو جو مائنڈ ہے نا، وہ سب کانشیس ہے۔ جیسے ہماری ایگزامپل کے طور پہ اگر ہم دیکھیں تو یہ ہماری ہیبٹس ہیں کہ جو ہم ریگولر کس طرح سوچتے ہیں، ہماری سوچنے کا کیا پیٹرن ہے، کیا بار بار ریپیٹڈلی ہمارے دماغ میں خیال آتے ہیں، وہ پازیٹیو آتے ہیں، نیگیٹو آتے ہیں، یا کسی خاص جو تجربے زندگی کے ہم نے گزارے ہوئے ہیں ان کے آتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہمارے کسی نہ کسی اسٹور ہاؤس میں موجود ہیں، ہماری کسی میموری میں موجود ہیں۔ وہ میموری جو ہے ہمیں بار بار تنگ کرتی ہے، ہمارے سامنے وہ پروگرام نکل کے آتا ہے اور ہم نہ چاہتے ہوئے بھی وہ کام کر جاتے ہیں۔ جیسے اس کی ایگزامپل ایک اور بھی میں آپ کو بتاؤں گا، جیسے غصہ آتا ہے، آپ کسی ایکسٹرا آرڈینری سچویشن میں جاتے ہیں اور آپ کو ٹریگر ہوتا ہے اور آپ غصے میں پتہ نہیں کیا کچھ کر جاتے ہیں، اور اس غصے کے اندر بعد میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یار یہ میرے سے غلطی ہو گئی، کسی کو تھپڑ پڑ گیا، کسی کو کوئی مسئلہ ہو گیا۔ تو بیسیکلی وہ سب کانشیس سے وہ سچویشن ٹریگر ہوتی ہے اور آپ کے سامنے آ جاتی ہے، جس کا آپ کے اوپر کنٹرول نہیں رہتا۔ اسی طرح بہت ساری چیزیں آپ کی بیڈ ہیبٹس ہو سکتی ہیں، جیسے ہر انسان ہے، کوئی سگریٹ پیتے ہیں، کوئی بری عادتیں ہیں اس کے اندر، تو وہ خود بھی جانتا ہوتا ہے کہ میرے اندر یہ خامی ہے یا میری بری عادتیں، لیکن وہ بری عادتیں جو ہیں وہ کہاں پہ سٹور ہیں؟ وہ آپ کے سب کانشیس پہ سٹور ہے، رائٹ۔ تو کیونکہ کئی دفعہ میں نے خود مطلب سگریٹ پیتے تھے ہم، تو ایک دن مجھے خیال آیا کہ یہ سگریٹ چھوڑنے چاہیے، یہ تو غلط بات ہے، لیکن پھر بھی بڑی کوششیں کی، لیکن پھر بھی وہ چھوٹ نہیں رہے تھے۔ لیکن ایک دفعہ مجھے ذہن میں آیا یار اس کو تو چھوڑنا چاہیے، لیکن پھر پتہ چلا کہ ہم چاہتے بھی ہیں کچھ چیزیں چھوڑنے کے لیے، لیکن پھر بھی وہ ہمارے اوپر حاوی ہو جاتی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ پروگرام رائٹ ہوا ہے جو آپ کو ٹریگر کرتا ہے کہ یہ کام کرو۔ لیکن آپ کو اگر اس چیز کی ہینڈلنگ آتی ہو، یعنی آپ اس کے اگر سب کانشیس کو ڈرائیو کرنا آتا ہو، یعنی ایز اے ڈرائیور ہیں آپ، تو پھر آپ گاڑی کو روک لیں گے، کہیں پہ بریک لگانی ہوگی بریک لگا لیں گے، جہاں ایکسیلیٹر دینا ہوگا ایکسیلیٹر دے دیں گے، جہاں پہ رائٹ کرنا ہوگا رائٹ کر لیں گے، لیفٹ کرنا ہوگا لیفٹ کر لیں گے۔ لیکن اگر اپنی گاڑی کو، اپنے سب کانشیس کو آپ ڈرائیو کرنا نہیں جانتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی زندگی جو ہے وہ کسی کے ہاتھ میں ہے۔ کوئی بھی آپ کو ڈرائیو کرے گا، جس کو ڈرائیو کرنا آئے گا وہ ہو سکتا ہے کوئی سسٹم ہو، کوئی آرگنائزیشن ہو، آپ کے دوست ہوں، آپ کے رشتہ دار ہوں، آپ کا کوئی بھی کوئی غیر ملکی ہو، کوئی اور بندہ، ٹھیک، وہ آپ کو پھر ڈرائیو کر رہا ہوگا، آپ کا سوشل میڈیا آپ کو ڈرائیو کر رہا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ اس چیز کو پہچاننا کہ یہ جو ہمارے پاس مشین ہے، یہ جو ہمارا مائنڈ ہے، یہ جو ہمارا سب کانشیس مائنڈ ہے، یہ ہماری زندگی کا تقریباً 70 to 80% ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر ہم اس گاڑی کو، اس ریسورس کو، اس ایکوپمنٹ کو اگر ہم صحیح طریقے سے چلانا سیکھ جاتے ہیں تو ہماری زندگی بہت کامیاب ہو سکتی ہے۔ ہم وہ کام کر سکتے ہیں جو ایز اے انسان اللہ تعالیٰ نے ہمیں کرنے کے لیے اہلیت دی ہوئی ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہوا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں، جب میری سٹڈی اس کے حوالے سے ہوئی تو میں نے یہ سمجھا کہ اگر انسان سب کانشیس کے اوپر کنٹرول کرنا سیکھ جائے تو وہ مقدر کا بادشاہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ مطلب سب کچھ کر سکتا ہے، یعنی کہ جو اللہ نے اس کو صلاحیت دی ہے۔ انفیکٹ انسان ہے، انسان سے زیادہ تو جو کچھ وہ کر سکتا ہے وہی کر سکتا ہے۔ پھر اس طرح آپ نے دیکھے ہوں گے ہمارے بہت سارے پیغمبر آئے ہمیں میسج دیتے ہوئے، تو انسان کی عظمت کو ہی بتایا گیا۔ تو جو انسان کی عظمت ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ سب کانشیس میں چھپی ہوئی ہے، اور سب کانشیس میں اگر ہم اس کو تھوڑا سا نائس ٹرمنالوجی کے ساتھ ہم بات کریں تو دیٹ از یور کریکٹر، ٹھیک ہے نا، کہ آپ کا کریکٹر آپ کے سب کانشیس میں چھپا ہوا ہے۔
اور وہ کریکٹر اگر آپ نے ٹھیک کرنا سیکھ لیا, اگر آپ نے صحیح نیچرل پرنسپلس کے مطابق آپ نے اس کو صحیح کر دیا, تو اب آئی مین لائک یو آر لائک اشرف المخلوقات, یو آر دا پاور, جس طرح انسان کی پاور ہوتی ہے. تو چلیں اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تھوڑا سا میں نے بریف کیا, اور میں دوستوں سے آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ سب کانشیس کو کس حد تک جانتے ہیں, اور آپ کے ذہن میں کیا چل رہا ہے. تو علی, آپ ذرا تھوڑا سا اس کے اوپر روشنی ڈالیں گے, سب کانشیس کیا ہے, اور تھوڑی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کریں. سر جیسے پہلے ہماری بات ہوئی کہ جو سب کانشیس ہے وہ ایک قسم کا آپ کا بلٹ ان ایک وہ ہے ہارڈ ویئر کہہ لیں جس کو, جیسے کمپیوٹر کا ہے. جیسے اس کے بایوس ہے تو اس میں کچھ سیٹنگ تو پہلے سے سیو ہیں. ایک بچہ ہے اسے یہ تو پتہ ہے رونا کیسے ہے, کھانا کیسے مانگنا ہے, تو یہ تو اس کے سب کانشیس میں پہلے سے اللہ تعالیٰ نے ڈالا ہوا ہے. لیکن پھر جو وہ بڑا ہوتا جاتا ہے, جو بھی اس کے سامنے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں, سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ 7 سال تک جو ہے وہ آپ کا سب کانشیس ڈیولپ ہوتا ہے. اور اس دوران جو آپ کے ساتھ ایونٹ ہو رہے ہوتے ہیں, اگر آپ کے ماں باپ جو ہے وہ جیسا مطلب آپ کے سب کانشیس میں فیڈ کرتے جائیں گے وہی آپ کی عادتیں بنتی جائیں گی, اور وہ پھر آپ بڑے بھی ہوتے جائیں تو آپ ڈرائیو اپنے سب کانشیس کے تھرو ہی ہوگے. لیکن جو کانشیس آپ کی عقل ہے, آپ نے سوچنا ہے کہ میں نے جو ہے یہ رائٹ ہے اور یہ رانگ ہے, تو وہ کانشیسلی آپ اس چیز کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. لیکن آپ چلتے پھر بھی سب کانشیس کے تھرو ہے. اسی طرح جانوروں میں بھی سب کانشیس ہے, ان میں کانشیس مائنڈ نہیں ہے, سب کانشیس مائنڈ. تو سب کانشیس مائنڈ ایسا ہی ہے کہ کانشیسلی آپ نے سب کانشیس کو ٹرین کیا, اب آپ کو چلائے گا وہی سب کانشیس ہی. بہت کم ہے, 95% میرا آئیڈیا ہے سر کہ آپ کہیں نہ کہیں زندگی میں سب کانشیس مائنڈ کے تھرو چلتے ہیں. جو آپ کی ہیبٹس بنی ہوئی ہیں, مطلب آپ اگر رات کو لیٹ سوتے ہیں تو آپ رات کو لیٹ ہی سوتے رہیں گے, اور اگر آپ کی نماز پڑھنے کی عادت بنی ہوئی ہے تو اگر ایک دن آپ نہیں پڑھتے تو آپ کو پراپر اندر سے آنا شروع ہو جائے گا کہ کیوں نہیں پڑھی, ایک ڈسسیٹسفیکشن سی شروع ہو جاتی ہے. تو جو بھی آپ کے سب کانشیس میں سیو ہے, لائک اٹس اے ونڈو, جیسے کمپیوٹر میں ونڈو ہے تو سیم آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ وہ ونڈو آپ کے اندر انسٹال ہے, اور اگر آپ نے اس ونڈو کو بدلنا ہے پوری طرح سے تو آپ کو اکھاڑنی پڑے گی, کاٹنی پڑے گی اس کی جڑیں, اور کانشیسلی نئی ونڈو انسٹال کرنی پڑے گی, نئے سیٹس آف ہیبٹس کو اندر انسٹال کرنا پڑے گا, تب آپ کمپلیٹلی ایک ڈفرینٹ انسان ہو جائیں گے. تو ابھی کے لیے سر یہ ہے کہ جو سب کانشیس ہے وہ آپ کو ڈیفائن کرتا ہے, آپ کی پرسنالٹی, آپ کا کریکٹر, اور ایون پورا جو آپ کا ہے, آپ ایز اے ہیومن جو بھی نظر آ رہے ہیں وہ آپ کا سب کانشیس ہی ہے. ایکچولی میں وہ سب کانشیس ہے, کیونکہ کانشیسلی آپ کو ہو سکتا ہے بہت باتیں پتہ ہوں اور آپ بدلنا بھی چاہ رہے ہوں, لیکن نہیں ہو سکے گا, کیونکہ سب کانشیس مائنڈ پہ آپ نے کوئی اس طرح کی ایفرٹ نہیں کی کہ آپ کی پرسنالٹی ڈفرینٹ ہو سکے. اگر آپ کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی پرسنالٹی چینج, تو اٹ مینس کہ کانشیسلی آپ سب کانشیس مائنڈ کو بدل نہیں پا رہے. تو جو سر کنورسیشن آگے بڑھ, ہاں بالکل زبردست. دیکھیں نا کہ بالکل زبردست, آپ کی بھی انڈرسٹینڈنگ ماشاء اللہ زبردست. آپ بتائیں ذرا زین, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کہیں پڑھا ہو سب کانشیس کے بارے میں, یا اس طرح سے ریلیٹڈ کچھ چیزیں جو یہ ہے تو ازل سے نظر ہے انسانوں کے اندر, دنیا کے اندر سب ہر جگہ پریویل کرتا ہے, تو کیسے ہم سمجھتے ہیں اس کو؟ سب کانشیس جو ہے وہ ہیومن کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے, اور اس لیے امپورٹنٹ ہے کیونکہ وہ ایز اے ہول ہیومن کو, پرسن کو, انڈیویژل کو ڈیفائن کرتا ہے کہ اس کی بچپن سے لے کے جب تک وہ اپنی ایج مطلب اس کا گزرتا ہے, اس کے وقت گزرتا ہے, تو وہ کس طریقے سے مطلب اس کی انوائرمنٹ, اس کی فیملی, اور ان کے جو ریلیٹیوز ہیں, ان کے کولیگس, تو وہ کس طریقے سے اس انوائرمنٹ میں مطلب سروائیو کرتا ہے, اور وہی سب کانشیس میں جا کے اسٹور ہوتا ہے. اب اس میں ایگزامپل دوں گا جوئش پیپل کی, کہ وہ ان کی کتاب ہے تالمود,
جس وقت بچہ پیدا ہونے والا ہوتا ہے تو اس کو ماں کو تعلیم پڑھائی جاتی ہے تاکہ وہ سب کانشیس میں بچے کے سب کانشیس میں چلی جائے. تو وہ جب بڑا ہوتا ہے تو اس کو جب پڑھائی جاتی ہے اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو مجھے پتہ ہے, تو وہ فلوئنٹ ہوتا ہے اس چیز میں. میتھمیٹکس پڑھائی جاتی ہے, فزکس پڑھائی جاتی ہے تاکہ بچے جو ہے فوری لرن کریں. ان کے سب کانشیس میں جب وہ دنیا میں آتے ہیں, جب وہ چیزیں دیکھتے ہیں فزکس کی, کیمسٹری کی اور باقی چیزوں کو دیکھتے ہیں, تو وہ ان کو ان کی جو انڈرسٹینڈنگ کی جو پاور بہت اسٹرانگ ہو جاتی ہے. تو وہ مطلب شارٹر پیریڈ آف ٹائم اس فیلڈ کے اندر, پرٹیکولر فیلڈ کے اندر بہت کامیاب ہو جاتے ہیں. تو وہ مطلب اس سب کانشیس کو کانکر کر لیتے ہیں, جس کی وجہ سے وہ دنیا میں بھی آج کل ویری گڈ جو ہے وہ ویری گڈ ویری گڈ. اب عاطف ذرا آپ بھی اس طرح روشنی ڈالیں اس کے اوپر کہ سب کانشیس کا نام سنا ہے یا کوئی اور؟ سر جتنا بھی میں نے سب کانشیس کے بارے میں سنا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک قسم کی آپ کی میموری ہے جو نیچرل طریقے سے اللہ نے آپ کے اندر ڈالی ہوتی ہے. کچھ چیزیں ہوتی ہیں لیکن اس کے بعد جو ہوتی ہے سب کانشیس میں میموری آپ کی جب وہ ڈیولپ ہوتی ہے, وہ آپ کی انوائرمنٹ اور جو آپ اپنے ارد گرد چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں اس سے یہ ڈیولپ ہوتی ہے. سب کانشیس چیزیں اس میں چلی جاتی ہیں چیزیں آپ کی. لیکن اب جو نیچرل ہے اور سب کانشیس میں آپ دیکھ رہے ہیں چیزیں, اس میں جب ڈفرینس آتا ہے تو وہ آپ کے لیے پرابلم کریٹ کرتا ہے اور آپ کے سکسیس میں جو ہے نا یہ پرابلم آ جاتی ہے. یعنی کہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ جیسے اگر اس میں کوئی خراب چیزیں چلی جائیں تو تبھی بھی خرابی ہے. تو کیسے یعنی معاشرہ بھی ہے ہمارے ساتھ, آگے پیچھے ساری چیزیں بھی ہیں, تو کیسے ہم اس سے بھی بچیں اور کس طرح سے آگے اس کا یعنی ایک اسٹور ہاؤس ہے, اس کو اپنے بچانا ہے, کلین کرنا ہے. تو بتائیں ذرا سلیمان, آپ بھی ذرا اس کے اوپر روشنی ڈالیں کہ اس میں کیا ہمارا جو ہے وہ اسلامکلی کیا ہے, اور ویسے ہم کوئی اور ٹرمنالوجی اگر سمجھی ہوئی ہے, سنی ہوئی ہے, تو یہ تو چلیں انگلش کا ایک ورڈ ہے سب کانشیس, لیکن ہم نے بہت ڈفرینٹ طریقوں سے یہ چیزیں ہمارے سسٹم میں موجود ہوتی ہیں, بات کر رہے ہوتے ہیں لوگ. تو آپ ذرا اپنی انڈرسٹینڈنگ کے بارے میں بتائیں. جی سر, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب کانشیس میں اس میں یہی ہے کہ آپ کی فرام دا فرسٹ ڈے ٹل آپ کی اینڈ تک جتنی بھی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں, جو انوائرمنٹ میں آپ فیس کر رہے ہوتے ہیں, جو دیکھ رہے ہوتے ہیں, جو آبزرو کر رہے ہوتے ہیں, جو چیزیں آپ مطلب آپ کی سراؤنڈنگ میں چل رہی ہوتی ہیں, وہی آپ کے اندر اسٹور ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اور وہ جیسے آپ نے بتایا تھا کہ ریپیٹیشن سے وہ یہ پریکٹس ہے اس کی کہ وہ اپنے اندر اسٹور کر لیتی ہے. تو ایسا ہی ہے جیسے نارمل ٹرم میں اگر آپ دیکھیں تو میں یہی کہوں گا کہ جیسے کسی کو آپ اچھے ماحول میں رکھیں گے تو اس کا اچھا کریکٹر بلڈ ہو جائے گا. تو وہ کیونکہ اس کے اندر اسٹور ہونا شروع ہو جاتی ہے چیز. اور اگر آپ کسی برے انوائرمنٹ میں انفارچونیٹلی اگر آپ کسی کی گروتھ ہو رہی ہوتی ہے تو وہ پھر انکانشیسلی اس کے انکانشیس مائنڈ میں وہ چلی جاتی ہیں, چیزیں اسٹور ہو جاتی ہیں. تو ماحول ہی ہوتا ہے جو آپ کو اچھا اور برا بناتا ہے. تو اسی پہ ورکنگ میرے خیال میں کرنی چاہیے. اور یہ میرے خیال میں ایسی چیز ہے جو ٹل دا اینڈ کبھی ایسا نہیں ہے کہ اس کی کوئی میموری کا کوئی لمٹ ہے جو فل ہو جائے گی, اس کے بعد نہیں ہو سکتا. آپ زندگی میں یہ آپ کا بیسیکلی کریکٹر ہی ہوتا ہے جو آپ کا بلڈ ہو رہا ہوتا ہے. تو اس میں آپ کی چاہنے سے یا نہ چاہنے سے اس کے اندر چیزیں نہیں اسٹور ہو رہی ہوتی ہیں. وہ پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو میچورٹی لیول ہے وہ آپ کو ڈیفائن کرتا ہے کہ یار یہ میرے اندر اچھی چیز آ گئی ہے جو میرے انکانشیس مائنڈ میں, اس کو میں کیسے اس کو چینج کر سکتا ہوں, یا جو اگر کوئی اچھی چیز آ گئی ہے تو میں اس کو اپنا کنٹینیو کر کے اپنا اچھا کریکٹر بلڈ کروں. زبردست زبردست. نہیں دیکھیں نا سارے ہم نے اس بارے میں یہ تھوڑی سی انڈرسٹینڈنگ لی کہ دیر از اے اسٹور ہاؤس ویئر دا پروگرام از بین ریٹن. تو ہماری زندگی, ہمارا مقدر, ہماری جو ہمارے بس میں ہے, یعنی کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کافی ساری چیزیں اپنے کنٹرول میں رکھی ہوئی ہیں. جیسے سانس کا چلنا, یہ بھی کسی سسٹم سے ہی چلتا ہے, کسی پروگرام سے چلتا ہے. یہ جو بچوں کے لیے ماں کا دودھ آ جانا, ٹھیک ہے, یہ بھی کسی سسٹم سے چلتا ہے. یا آپ کا خون کی گردش جو آپ کی چل رہی ہوتی ہے, یہ کسی سسٹم سے چل رہی ہوتی ہے. تو ہمارا جو مطلب پہلا جو کام ہے اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا کہ دیر از سم تھنگ اللہ ہیز گیون ٹو اس. اور ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم مطلب یہ جو ہارڈ ویئر ہے نا, اس میں ہم سارے برابر ہیں.
जैसे कहते हैं ना, अल्लाह के किसी को अरबी को अजमी पे, अजमी को अरबी पे, किसी काले को गोरे पे, गोरे को काले पे, कोई फोकियत हासिल नहीं है अनलेस क्योंकि वो बंदा मुत्तकी है, परहेज़गार है, अच्छा है। ठीक है, अब ये मुत्तकी परहेज़गार कहाँ पे जाएगा? ये जो स्टोर वहाँ ही होगा जाके, उस सब कॉन्शियस उस स्टोर में जाके वहाँ पे वो रिटर्न होगा। करैक्टर जो आपने आपके बस में है, वो आपने वो करैक्टर जो आपने, अल्लामा इकबाल भी कहते हैं खुद ही को करबला ने इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। तो उसका मतलब ये है कि वो उस खुदी के अंदर अपने अंदर वो प्रोग्राम खुद लिखे जो असल है, जो सही वाला है, जो प्रिंसिपल बेस्ड है, जो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक है। जब वो प्रोग्राम आपने राइट कर दिया सही वाला, तो समझ लें आप फिर बस रॉकेट बन गए ना, फिर आप कुछ भी बन गए जो आज की दुनिया की कोई भी आप समझ लें, कोई जिसको आप बहुत बड़ा समझते हैं, उससे भी ज़्यादा। स्टोर हाउस है और वहाँ पे चीज़ें आपके चाहते हुए ना चाहते हुए वो राइट हो रही हैं। जब वो राइट होती हैं ना, मतलब आप फ़ायदे की तरफ जाते हैं ना, कि मतलब फ़ायदा उसका जब प्रोग्राम राइट हो जाता है तो फिर क्या मतलब हमें फ़ायदा क्या मिलता है? जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि इंसान जो है ना अपने फ़ायदे से ड्राइव होता है। फ़ायदा उसका जन्नत का हो या किसी दुनिया का हो, फ़ायदा उसने समझना ही समझना है। तो फ़ायदे का मतलब ये है कि इंसान का माइंड जो है ना वो बहुत पावरफुल है, और उस पावरफुल में कॉन्शियस माइंड है और उसमें सब कॉन्शियस माइंड है, और सब कॉन्शियस के अंदर जो प्रोग्राम है वो जो राइट करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि फिर हम जो चीज़ चाहते हैं वो हो जाती है। ठीक है ना। और एक कंसेप्ट आप इसमें से ये ले लें कामयाबी के लिए, कि जो सोच में है ना, जो सोच में कोई चीज़ आ गई है आपकी पॉजिटिवली विद बिलीफ, वो ओके रहेगी। ठीक है। अब दिमाग के अंदर अगर आपने या सब कॉन्शियस के अंदर में आपने डर, फियर्स या ऐसा प्रोग्राम राइट किया हुआ है कि जिसमें आपका ईमान नहीं बनता कि यार ये चीज़ हो जाएगी या ये मैं चीज़ अचीव कर लूँगा, जिसका मतलब है आप चाह तो रहे हैं कि वो अचीव हो जाए, लेकिन आपने अंदर जो प्रोग्राम राइट किया हुआ है सही, वो ये राइट किया हुआ है कि नहीं होगी। यहाँ पे बिलीव का आप अंडरस्टैंडिंग समझ रहे हैं ना, कि बिलीव क्या चीज़ होती है। जैसे अल्लाह ताला कहता है यार बिलीव बनाओ, मैं एक हूँ, मैं वो करने वाला हूँ, मैं मतलब कायनात को चलाने वाला हूँ, मैं कितना बड़ा हूँ, अल्लाह के नामों को नाम सुनने। तो आपको जब ये पता चल जाए कि अल्लाह ताला हर काम कर सकता है, ठीक है, तो ये जो बिलीफ है, ये जो प्रोग्राम है बिलीफ का, ये आपके सबकॉन्शियस में जब राइट हो जाए, आपकी सोच में चला जाए, आपके एक एक सेल के अंदर चला जाए, तो आप क्या बन जाएंगे? यानी आप बोलेंगे वो काम हो जाएगा। ठीक है ना। अब इस चीज़ की अगर हम थोड़ी सी हिस्ट्री में चले जाते हैं और फिर करंट सिचुएशन पे भी आते हैं कि इसकी अफादियत और लोगों ने कैसे कैसे यूज़ किया। अब बनी इसराइल के बारे में कहते हैं कि वो बड़ी लाडली कौम थी, ऐसे ही है ना। अच्छा, अब आप समझते हैं कि जो पुराना वक्त था और थोड़ा सा अभी जो वक्त है, थोड़ा सा इम्प्योरिटी आ गई है ना थोड़ी सी चीज़ों में। यानी वहाँ पे अगर आप 100 साल से पहले की बातें करें ना, तो वो बहुत ही प्योर था, नेचुरल था। बेशक लोग गड़बड़ थे, कुछ थे, लेकिन आपकी बहुत सारी चीज़ें वेरी नेचुरल थी, राइट। ठीक है। तो आप दुआ भी करते थे ना बारिश की, तो आप बारिश हो जाती थी। ठीक है। तो बेसिकली वो आपका थॉट है, वो आपका बिलीफ है जो राइट हुआ है, वो माहौल है जिस नेचुरल इन्वायरमेंट में आप रह रहे हैं, तो वो प्रोग्राम बड़े इफ़ेक्टिवली रन होता है। ठीक है। जब आपका वो थॉट पॉजिटिव इनफैक्ट इन सिस्टम के अंदर जो सबकॉन्शियस के अंदर फीडेड है, वो वेरी नेचुरल है। ठीक है। तो अगर आपने किसी बंदे को कोई बिलीफ है तो बाकी इन्वायरमेंट उसका सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से वो वाइब्रेट करेगा वो चीज़। तो बारिशें हो जाती थी। अच्छा, बनी इसराइल की मैं बात कर रहा था कि आपने सुनी होगी कि वो कहते थे मुझे मन और सलवा चाहिए, अल्लाह से कहते थे। ठीक है। तो मन और सलवा आ जाता था। वो कहते थे बारिश आ जाए, बारिश आ जाती थी। वो कहते थे कि जी हम इधर से जा रहे हैं, अभी बहुत गर्मी है, तो बादल हमारे साथ आए, ऐसे ही। तो वो बारिश जो है वो आ जाती थी और बादल भी आ जाते थे। सही है। तो मतलब ये है कि फिर आपने हमारे अभी आप अपने वालिदैन से पता करें तो पुराने जो बारिशें जब नहीं होती थी तो दुआएं मांगते थे, तो कहते थे उल्टे हाथ से, जो मतलब बिलीव के साथ जब करते थे तो मतलब दे हैव द इफेक्ट। बारिश कहते उसी वक्त आ जाती थी।
اب یعنی کہ میں اس کو ریلیٹ کر رہا ہوں کہ یہ جو پروگرام آپ کے سب کانشیس میں رائٹ کیا ہوا ہے اس کی ایک وائبریشن ہے. کیا ہے؟ تھاٹ کی ایک وائبریشن ہے. واٹ از تھاٹ؟ تھاٹ ایک وائبریشن ہے. ٹھیک ہے، کیا ہے؟ وائبریشن ہے. مثلا یہ ایسے 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 بار بار وائبریٹ کرتا ہے. جیسے کوئی بھی چیز آپ نے دیکھا نا، فریکوینسی، اگر کوئی سائنس جس نے پڑھی ہو تو فریکوینسی ایک کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور فریکوینسی کا سمپل میننگ یہ ہے کہ کوئی راڈ آپ لے لیں اور یا ہاتھ ایسے لے لیں، ایسے ایسے میں نے 1-2 دفعہ کیا، سیکنڈ میں اگر 2 دفعہ کیا تو اس کا مطلب 2 سے فریکوینسی ہے. ٹھیک ہے. اور اگر میں نے 10 دفعہ سیکنڈ میں کیا تو یہ 10 فریکوینسی ہے. اگر 20 ہے، یہ واٹ ایور کوئی بھی فریکوینسی ہے، تو وہ فریکوینسی جو ہے نا، اگر آگے ریسیور لگا ہوا ہے نا تو وہ کیچ کر لیتا ہے. کیا کر لیتا ہے؟ کیچ کر لیتا ہے. سیم ریسیور لگا ہوا. اس کی ایگزامپل بالکل جو ریسنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا جو موبائل فون ہے ایک خاص فریکوینسی پہ کام کرتا ہے، کیونکہ آپ کی جو سم ہے اس کی ایک خاص فریکوینسی ہے، جو وہ اس کے اندر میٹل لگی ہوئی ہے یا اس کے اندر سے جو ویوز نکلتی ہیں، تو ویوز یہ ایک خاص فریکوینسی ہے. تو اس کا جو سیم جس کو آپ کال کر رہے ہیں اس کی فریکوینسی آپ کے سسٹم میں سٹورڈ ہے. آپ اپنے فون کو کہتے ہیں کہ یہ فلاں فریکوینسی، اس فریکوینسی سے ڈائل ہو، یعنی 100 اینڈ وٹ ایور ہے. نمبر تو ہوتا ہے آپ کو جو آسانی کے لیے، لیکن پیچھے وہ فریکوینسی کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ اتنی فریکوینسی پہ تم وائبریٹ کرو. ٹھیک ہے. تو وہ کیونکہ اس کا فون آگے جو ریسیور ہے وہ اس فریکوینسی سے اس کا تعلق ہوتا ہے، تو یہ آپ کی جو فریکوینسی ہے وہاں پہ ٹریول کر کے اس سے بات ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح آپ کے تھاٹ کے اندر بھی ایک فریکوینسی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ فریکوینسی جب آپ وائبریٹ کرتے ہیں، اب انسان اور فون کی فریکوینسی میں تھوڑا سا فرق ہے. فرق یہ ہے کہ فون ایک خاص فریکوینسی پہ وائبریٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے. آپ کے مائنڈ کو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی طاقت دی ہوئی ہے کہ یہ بے شمار فریکوینسیز پہ وائبریٹ کر سکتا ہے. آپ کس موڈ میں ہیں، کس فوکس میں ہیں، کس کانشیسلی حاضر ہیں، کون سا پروگرام آپ کے سب کانشیس میں رائٹ ہوا ہے، تو وہ جو آپ وائبریٹ کرتے ہیں نا، تو وہ بیسیکلی آپ کی لائف کے اندر اور آپ جہاں پہ دنیا ہے اس کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں کسی نہ کسی حوالے سے. رائٹ. اب آپ نے اگر وہ تھاٹ فریکوینسی کے ساتھ وہ کیا تو اس کا رزلٹ آئے گا. رزلٹ آئے گا نا. مطلب اگر ہم اس کو بڑی پکچر لے آتے ہیں، ایک تو یہ ہے نا کانشیسلی آپ نے سوچا، تھوڑی دیر کے لیے سوچا اور فوکس کرنا کوشش کی، اور میں بھی آپ فوکس کر سکے یا نہ کر سکے. ٹھیک ہے. یہ کانشیس مائنڈ میں تھوڑی سی مطلب ڈرا بیک بھی ہے کہ وہ فوکس کئی دفعہ کرتا ہے، کئی دفعہ نہیں کرتا. رائٹ. لیکن جو سب کانشیس میں پروگرام رائٹ ہو گیا ہے وہ کمپلیٹلی فوکس کرتا ہے. وہ مطلب آٹو چلتا ہے. صحیح ہے. وہ آپ کے کانشیس مائنڈ سے یعنی کہ کراس کرتا ہے اس کو آگے سے ہٹا کے وہ خود مطلب پیچھے سے آپ حالانکہ کچھ اور کر رہے ہو، پیچھے سے وہ لگا ہوا ہے اپنی فریکوینسی. ٹھیک ہے. وہ لگا ہوا ہے. تو جب آپ سب کانشیس کے اندر جو پروگرام آپ نے رائٹ کیے ہوئے ہیں ان کی جو فریکوینسی ہے جو آپ نے رانگ ہے یا رائٹ ہے، وہ وائبریٹ تو کر رہی ہے نا، اور آپ کے ماحول میں جا رہی ہے، آپ کے دوستوں کے ساتھ جا رہی ہے، آپ کے مطلب کہیں پہ بھی آپ اس کو کر رہے ہیں. اور کچھ لوگ، کچھ فیملیز، کچھ مطلب جیسے ہماری پاکستان ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں یار ہمارا مقدر ہی ہے یہ، کیونکہ ہم سملر ہوتے ہیں، ایک جیسے ہوتے ہیں، ایک طرح کے سوچتے ہیں. چلے 19-20 کا فرق ہوتا ہے، 18-20 کا فرق ہوتا ہے. تو کیا آپ نے وہ قومیں نہیں دیکھی یا اپنی قوم مسلمانوں کو نہیں دیکھا کہ جو شروع کے مسلمان تھے، صحابہ کرام تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور ان کے بعد جو اچھے لوگ تھے، تو انہوں نے اپنے آپ کو جب چینج کیا، ٹھیک ہے نا، تو اپنے اندر وہ بلیفز لے کے آئے، وہ تھاٹس لے کے آئے، وہ نظریہ لے کے آئے جو ان کے سب کانشیس میں جا کے فیڈ ہو گیا. اور جب وہ فیڈ ہو گیا اور ان کو اپنی اصلیت کا پتہ چل گیا کہ انسان کیسا ہے، مومن کیا چیز ہوتی ہے، اللہ نے انسان کون سا بنایا ہوا ہے، تو وہ چند لوگ سپر پاور کے ساتھ ٹکرانا شروع کر دیا انہوں نے، بلیف کے ساتھ، کیونکہ ان کو اپنی صلاحیت کا پتہ تھا. ٹھیک ہے. چاہے ہم جو ٹرمینالوجی ابھی یوز کر رہے ہیں یہ نہ انہوں نے نہیں یوز کی ہوگی، لیکن اللہ کے نظام کو تو سمجھتے ہوں گے نا. ٹھیک ہے. تو انسان اس 80% جس کی ہم بات کرتے ہیں کہ اگر وہاں پہ اچھا پروگرام وہ رائٹ کر لیتا ہے تو وہ بہت ساری میریکل کر سکتا ہے اور بہت ساری مطلب ٹارگٹس کو اچیو کر سکتا ہے. مطلب اس ڈیپینڈس کہ آپ کے سامنے ٹارگٹ کیا ہے، آپ کیا چاہتے ہیں. کچھ ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ جائے اور ان کے سامنے پیسہ کوئی اہمیت نہ رکھتا ہو. صحیح ہے.
تو ضروری تو نہیں ہے کہ وہ پیسہ لے کے آئیں, کچھ اور لے کے آ سکتے ہیں, کوئی دنیا میں چینج لے کے آ سکتے ہیں. اب جتنے بھی ہسٹورینس کو آپ دیکھیں گے تو اس انسان کی اس کیپیبلٹی کو انہوں نے کہیں نہ کہیں یوز کیا, ٹھیک ہے نا. تو انسان کا بہت بڑا مقام ہے اور بہت آگے جا سکتا ہے. تو اس طرح مطلب آپ اس کو اگر فردر دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کا تعلق رزق کے ساتھ بھی ہے, مقدر کے ساتھ بھی ہے. کچھ لوگ دیکھیں نا, بلکہ ایک پروورب ہے اپنی لینگویج میں کہ جو جہاں برا ہے وہ کہیں پہ بھی چلا جائے وہاں پہ بھی برا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ جب تک کہ وہ اندر سے چینج نہیں ہوتا نا, وہ اس کا مقدر کہیں پہ بھی نہیں پھلتا, رائٹ. تو جب ہم کسی نئے انوائرمنٹ میں جاتے ہیں یا نئے ایکسپوئر کے نظام میں جاتے ہیں تو ہم بیسیکلی اپنے آپ کو چینج کر رہے ہوتے ہیں. وہ سب کانشیس میں تھوڑا سا چینجز لے کے آ رہے ہوتے ہیں, اور وہ جو چینجز لے کے آ رہے ہوتے ہیں اور اس کا رزلٹ ہمیں مل رہا ہوتا ہے لیٹر آن. لیکن ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید کسی اور وجہ سے آیا, ہماری ہی وجہ سے آیا, ہمیں کسی نے چینج کیا, ٹھیک ہے نا, کسی نہ کسی طریقے سے ہمیں چینج ہوئے. تو مطلب یہ ہے کہ اس میں آپ کو بہت ساری چیزیں مطلب معاشرے میں ملیں. جیسے میں نے فون کی ایگزامپل دی, پھر آپ نیچرل ایگزامپل دے سکتے ہیں کہ جیسے بچہ روتا ہے, بچہ جب روتا ہے تو ماں کے اندر دودھ آ جاتا ہے, ٹھیک ہے, آتا ہے نا. آپ نے کبھی کسی سے پوچھا ہو تو یہ آپ کو بالکل کلیئرلی بتائیں گے کہ وہ ایسے آ جاتا ہے. تو یہ کیا ٹریگر کرتا ہے نا, یعنی آپ کی فریکوینسی کسی چیز کو ٹریگر کرتی ہے. آپ کے اندر طاقت جتنی ہے اللہ نے سب انسانوں کو وہی ہے, مطلب وہ زیادہ ہے یا تھوڑی ہے, بس جو ہے وہی ہے. اصل میں طاقت اللہ تعالیٰ کی ہے, اور یو آر دا ٹریگر, یعنی کہ یہ بلیو کرنے کی ضرورت ہے, یو آر دا ٹریگر تھرو فریکوینسی, تھرو تھاٹ, تھرو بلیف, جو آپ کے سب کانشیس سے جاتی ہے. وہ آپ نے ماحول کو, سسٹم کو ٹریگر کرنا ہوتا ہے. اگر وہ ٹریگر ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے طاقت آپ کی بس ٹریگر کرنے کی تو ہے نا سب کی, ٹھیک ہے. ہاں, ماحول یعنی کہ اللہ کا نظام جو ہے نا وہ گردش میں آ جاتا ہے, ٹھیک ہے. جیسے بارش کی ہم نے بات کی, جس طرح ہم نے موسم چینج ہوتے ہیں یا حالات بگڑتے ہیں, اور ایسے پتہ چلتا ہے کہ بگڑ گئے ہیں, پتہ چلتا ہے کہ ہر چیز گڑبڑ ہو گئی ہے, حالانکہ وہی اللہ کا نظام ہے, یہاں وہی باہر ہے, وہی ادھر ہے, کہیں بھی ہے. لیکن وہ کیونکہ ہم لوگ جو ہے نا وہ ان کے اندر ایک اللہ نے پاور جو دی ہوئی ہے ٹریگر کرنے کی وہ زیادہ ہے. اس طرح جانوروں میں بھی ہے, اسی طرح پودوں میں بھی ہے, ان کی اپنی ہے تھوڑی تھوڑی, ٹھیک ہے, لیکن انسان کی زیادہ ہے. تو اس میں جو ہے نا ہم بہت ساری چیزیں یہ سمجھنے یہاں تک جو ہم نے ڈسکشن کی وہ یہی کی کہ ہمیں یہ ریئلائز ہو کہ جو ہماری پرابلمز ہیں یا ہماری آگے بڑھنے کی کوئی صلاحیت ہے وہ ہمارے کنٹرول میں ہے. جس طرح ہم گاڑی سیکھتے ہیں اسی طرح ہمیں یہ چیز سیکھنی چاہیے کہ اس کا کنٹرول کدھر ہے, اس کے مطلب سٹیئرنگ کدھر ہے, اس کا بریک کدھر ہے, اس کا ایکسیلیٹر کدھر ہے, اس کا کلچ کدھر ہے. تو آہستہ آہستہ کانشیسلی اس کو ٹرین کریں گے. جب آپ اپنی مشین کے اوپر ہولڈ کریں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کیسے اور کیسے آگے بڑھتا ہے. تو اس میں اگر کوئی کوشچن ہو آپ کا تو آپ بتائیں اس کے اوپر. میرے کے بارے میں کوشچن یہ ہے کہ دیکھیں آپ نے اسے بتایا کہ یہ بلیف سے, تھاٹ سے ٹریگر ہوتی ہے یہ چیز. تو وہ اب آپ والی بات ہے کہ وہ مطلب جتنا اسٹرانگ بلیف ہوگا اتنی اسٹرانگ وائبریشن ہوگی, اتنی اسٹرانگ وہ افیکٹ کرے گا اس پہ. لیکن ایک بینگ ایز اے نارمل پرسن کی اس کے اندر بہت ساری چیزیں رائٹ ہو چکی ہیں جو اچھی ہیں جو بری ہیں, لیکن ٹائم کے ساتھ ساتھ اس نے ریئلائز کیا کہ یہ اچھی چیز رائٹ ہوئی ہے, یہ رانگ چیز رائٹ ہوئی ہے. اس کو ریموو اور ری رائٹ کرنے کی آپشن میرے میں اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو دی ہوئی ہے. تو اس پہ کیسے ورکنگ کی جا سکتی ہے کہ اس کو وہ جو غلط تھاٹس ہیں, غلط بلیو ہیں, ان کو کیسے ختم کیا جائے؟ دیکھیں بڑا زبردست کوشچن سلیمان کا کہ دیکھیں یہ جیسے نا میں یہی چاہ رہا تھا کہ آپ سب لوگ یہ اس چیز کو ریئلائز کریں اور اس امید پہ آ جائیں کہ اگر ہم اپنے آپ کو درست کرنا چاہتے ہیں, اگر ہم کہیں بڑھنا چاہتے ہیں تو کیسے جو ہمارے اندر کوئی ری رائٹ کرنے کا آپشن کیسے ہے اور کیسے ممکن ہے. دیکھیں اگین میں یہ اس کے اوپر یہ ذرا تھوڑا سا ٹیکنیکل سبجیکٹ ہے, تھوڑا سا اگر ڈیٹیل میں ہم ڈسکس کریں پورا سیشن کرنا پڑے گا, لیکن میں آپ کو تھوڑا سا بریف بتا دیتا ہوں کہ یہ جو سب کانشیس کے اوپر رائٹنگ ہوتی ہے نا, یا مطلب اس کے اندر جو لے کے جانی ہے چیز,
وہ آپ نے کانشیس مائنڈ سے ہی لے کے جانی ہے, یعنی راستہ اور کوئی نہیں ہے, راستہ یہی ہے. پہلا جو سٹیپ ہے وہ کانشیس مائنڈ ہے, جس کو ہم نے لاسٹ ویڈیو میں ڈسکس کیا کہ ہمارے پاس 5 سینسز ہیں, اور اس 5 سینسز سے جو بھی ہم پرسیو کر رہے ہیں, کوئی دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, وہ ہم کیسے اس کو انٹرپریٹ کر رہے ہیں اور اندر کیسے لے کے جا رہے ہیں. پھر ہمارے اندر کے آلریڈی جو ہمارا سب کانشیس ہمیں آوازیں دیتا ہے اندر سے, تو وہ اس کی آواز کو ہم اگر بری ہے یا اچھی ہے اس کو انالائز کرنے کی ضرورت ہے. تو دیکھا جائے کہ کانشیس مائنڈ سے ہم اپنے نیچے کیسے لے کے جاتے ہیں سب کانشیس کے اندر, تو وہ سمپل میتھڈ ہے. دیکھیں, ایک تو ریپیٹیشن ہے. کوئی بھی کام, کوئی بھی سوچ, اس کو بار بار کریں گے نا, بار بار سوچیں گے, تو وہ سب کانشیس مائنڈ جو ہے نا اس کو انڈرسٹینڈ کرے. سب کانشیس مائنڈ کے لیے یہ کوئی نہیں ہے کہ کون سا اچھا ہے کون سا برا ہے. جو اس کے لیے ریپیٹ کریں گے, بار بار سوچیں گے, وہ اس کو انڈرسٹینڈ کرے گا. صحیح ہے. جس طرح ہماری فریکوینسی کسی جگہ پہ ٹریول کرتی ہے دوسری جگہ پہ, تو یہ تو نہیں دیکھتی نا کہ کوئی اچھا بندہ یا برا آدمی ہے, وہ اس نے فریکوینسی اس پیٹرن پہ چلائی, اور اگلا ریسیور جو ہے نا اسی پیٹرن پہ وہ ریسیو کرنے والا ہے, تو وہ بس پہنچ جائے گی اس جگہ پہ نا. اسی طرح ہمارے اندر یہ جو سب کانشیس مائنڈ ہے, یہ بھی فریکوینسی سمجھتا ہے. کیا سمجھتا ہے؟ فریکوینسی سمجھتا ہے. یعنی آپ نے کانشیس مائنڈ سے, فریکوینسی سے مراد بار بار ریپیٹ کیا کسی خاص چیز کو, خاص سوچ کو, تو مطلب 3 دن ہیں, 40 دن ہیں, 4 مہینے ہیں, ٹھیک ہے. ہر چیز کا اپنا ہے نا ایک, کہ کتنی دفعہ آپ نے کرنا ہے. لیکن یہ بہت لمبا کام نہیں ہے. 40 دن بھی کریں گے, میرا خیال میں 4 مہینے تک بھی کریں گے, کچھ چیزیں 1 سال تک بیسیکلی کچھ ایسی چیزیں ہوں گی جو آپ کو کرنی پڑیں گی. لیکن ریپیٹ بار بار روزانہ, ایوری ڈے, سیم سوچ کرتے 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 وہ انڈرسٹینڈ کر لے گا, اور آپ آٹومیٹک بن جائے گا وہ. ٹھیک ہے نا. تو اب ایک تو ہو گیا ریپیٹیشن. دوسرا یہ ہے کہ اس ریپیٹیشن کے ساتھ آپ کی گڈ فیلنگ جائے, گڈ فیلنگ جائے. اگر اس ریپیٹیشن کے ساتھ آپ کی بیڈ فیلنگ جا رہی ہے تو وہ بھی انڈرسٹینڈ نہیں ہوگی, وہ پھر رانگلی گڑبڑ ہو جائے گا. فار ایگزامپل, آپ ایسے جیسے ڈر جاتا ہے بندہ, حالانکہ کوئی ڈرنے والی چیز نہیں ہوتی, لیکن بچپن میں یا کہیں پہ بھی وہ چیز اچھی والی ڈر کے ساتھ گئی ہوئی ہے, تو وہ جو اچھی چیز جب بھی وہ ہوتی ہے تو اس کو ڈر لگ جاتا ہے. صحیح ہے, ٹھیک ہے, اس کی بیڈ فیلنگ آتی ہے. اس کا مطلب وہ جو پروگرام ایون اچھا بھی ہے لیکن گڈ فیلنگ کے ساتھ نہیں ہے, تو آپ کی باقی زندگی کو بھی خراب کرے گا. ہر وقت اس کو ٹینشن میں رہیں گے آپ. صحیح. ایک ہے گڈ فیلنگ, ایک ہے گڈ ریپیٹیشن, اور تیسرا کہ آپ حاضر رہیں, فوکس ہو کے کچھ کریں کام, کانشیس مائنڈ کو فوکس کر کے کریں. مطلب ایسے نہیں ہے کہ آپ ایسے بلر کر رہے ہیں اور پھر آپ نہیں جائیں گے. یہ 2-3 چیزیں کریں گے آپ ایک سوئی کے ساتھ, تو وہ سب کانشیس آپ کا کر لے گا. یہ تو ہو گیا نیا پروگرام جانا. ایک ہے آلریڈی جو پروگرام بیڈ ہے وہاں پہ پڑا ہوا, تو وہ بھی ایک بڑا سالڈ پڑا ہوا ہے نا, اب اس کو نکالنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو وہی والی بات آتی ہے کہ ایک گڈ فیلنگ ہے, ایک بیڈ فیلنگ ہے. اگر وہ بیڈ فیلنگ سے ساتھ پڑا ہوا ہے نا, تو گڈ فیلنگ کے ساتھ اگر وہ اس کو اوور لیپ کرتے ہیں نا, یہ بھی ایک ٹیکنیک ہے کہ ہاؤ ٹو اوور لیپ. وہ ختم نہیں ہوتا بالکل ہی, لیکن اوور لیپ دب جاتا ہے. صحیح ہے. وہ پروگرام یا وہ سوچ یا وہ جو عادت, وہ آپ کی اوور لیپ ہو جائے گی اگر آپ اس کو کسی اور وے میں, گڈ وے میں, پازیٹیولی گڈ فیلنگ کے ساتھ ریپیٹ کریں گے. اس کا مطلب ہے کہ ہاں, دونوں طرح فیلنگ اس میں آ سکتی ہے. ہاں ہاں, اچھی بھی آ سکتی اچھی ہے. بھی, آپ نے اچھے سے اس کو اوور لیپ کر لیا ہے, ہاں تو اچھی بھی آ سکتی ہیں, اور وہ جو اوور لیپ کو دوسری بھی آ سکتی ہیں, کیونکہ وہ بھی بلر, ہاں وہ بھی چاہیں گے نا. ہاں ہاں, پوری طرح نہیں نکل سکتا, مطلب اس کے اوپر حاوی ہو جائے گا, حاوی ہو جائے گا. اب فیلنگ کی جب ہم بات کریں نا, تو مطلب یہ ہے کہ جیسے ڈر ہے یا خوف ہے یا کوئی اور چیزیں ہیں, تو وہ آپ کے گئی ہوئی ہیں نا, وہ بھی فیلنگ کے ساتھ گئی ہوئی ہیں. فیلنگ کا مطلب ہے کہ نیوٹرل فیلنگ, چاہے وہ بیڈ ہے چاہے گڈ ہے, وہ فیلنگ کے ساتھ کہیں نہ کہیں وہ بار بار آپ اس طرح سوچتے ہیں بیڈ فیلنگ, تو وہ چلی جاتی ہے. صحیح. تو مور اسٹرانگلی جاتی ہے ایموشنز کے ساتھ, یعنی بیڈ اور گڈ, یعنی فیلنگ کی بات ہم جب کرتے ہیں تو اس کا مطلب ایموشنز ہی ہیں. تو ایموشنز کے ساتھ وہ جب جیت جاتی ہے, بڑے آسانی سے پھر چلی جاتی ہے. چاہے وہ ڈر کی فیلنگ ہو, چاہے خوشی کی فیلنگ ہو, بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں تو وہ کرتے کرتے آپ کو اندر جا کے نا لکھ جائے گی, مقدر آپ کا لکھ جائے گا.
تو یہ بھی ایک ٹیکنیکس ہیں بہت سارے, مطلب تھوڑا سا ظاہر ہے جس طرح گاڑی چلاتے ہیں آپ کوشش تو کرتے ہیں, جیسے شروع دیکھا ہوگا گاڑی کسی نے اگر سیکھی ہے تو مطلب آپ مہینہ 2 مہینہ 3 مہینے بلکہ زیادہ لگ جاتے ہیں, تھوڑا سا تو ہاتھ بیٹھ جاتا ہے, پھر آہستہ آہستہ سال کے بعد بیٹھتا ہے, بار بار چلاتے ہیں بار بار چلاتے ہیں. تو یہ اگر آپ کو پتہ ہے کہ یہ اتنی امپورٹنٹ چیز ہے اور گاڑی سے زیادہ امپورٹنٹ ہے, اگر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور یہ گاڑی ہے ایک آپ کے پاس, تو اور اس کی اتنی میریکلز ہیں اور اتنی شاندار اس کی کیپیسٹی ہے, اور آپ کو صرف اہمیت کا پتہ ہونا چاہیے نا. اہمیت اگر آپ کے پاس جاگ جاتی ہے تو یہ پھر آپ بیٹھنا پھر آسان ہو جاتا ہے نا. پھر آپ سال بھی بیٹھ جائیں گے, 2 سال بھی بیٹھ جائیں گے, کرتے رہیں گے, کوشش کرتے جائیں گے. لیکن کسی نے اہمیت ابھی تک جگائی نہیں ہے. اس وجہ سے ہم سارے مطلب ان کاموں میں پڑے ہوئے ہیں کہ جو کم اہمیت رکھتے ہیں, اور جو زیادہ اہمیت والے ہیں ان کو ہم نہیں کرتے کیونکہ ان کی اہمیت ہمارے ذہن میں نہیں ہے. جی. تو جب مطلب وہ لیٹر آن جب وہ اس کی عادت پکی ہو جاتی ہیں تو ایسا کیوں ہے کہ لیٹر ایج میں اس کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے اس کو اپنی عادتیں, اپنی ہیبٹ چینج کرنے؟ ایسا کیوں ہے؟ حالانکہ جو ہے نا وہ چینج تو کسی بھی عمر میں لائی جا سکتی ہے, ٹھیک ہے, لیکن کیوں لوگوں کے لیے اور ایک انڈیویجول کے لیے ڈیفیکلٹ ہوتا ہے لیٹر ایج میں؟ اکثر ہم دیکھتے ہیں یہ اکثر مطلب کہا بھی جاتا ہے کہ اب اس کی عادت پکی ہو گئی ہے, مطلب اب یہ چینج نہیں ہوگا. تو مطلب اس طریقے سے انڈیویجولس کچھ ہوتے ہیں جو اپنی عادتیں چینج نہیں کرتے, وہ شروع سے ان کی ہے, تو یہ مطلب کیوں ڈیفیکلٹ ہے, کیا مطلب اس کے پیچھے؟ دیکھیں نا, جیسے آگے ہم نے بتایا کہ جو سب کانشیس کے اوپر جو چیز سٹور ہوتی ہے یا رائٹ ہو جاتی ہے تو اٹ از ڈیفیکلٹ, اٹس ناٹ ایزی ٹو ریموو. اب جب وہ ہم نے ڈالی, اس کو ریپیٹ کر کر کے ڈالی ہوئی ہے اور اس نے انڈرسٹینڈ کر کے اس نے کیچ کی ہوئی ہے وہ, تو اب اس میں دیکھیں نا پورا ایک سسٹم ہے نا پورا. جیسے آپ نے کہا کہ بچپن سے اس کو پتہ تو نہیں ہے نا, بچہ ہے یا بڑا ہے, تو یہ پیرنٹس کی ذمہ داری ہے, سوسائٹی کی ذمہ داری ہے کہ اس بچے کے اوپر اس کے امپیکٹس نہ ڈلیں, رائٹ. اب جب اس کی ایج ہوتی ہے 15-16 یا میں بھی جب میچور ہوتا ہے 20-25 بلکہ زیادہ بلکہ 40 ایئرز میں جا کے سمجھ آتی ہے یار میرے ساتھ تو گڑبڑ ہو گئی ہے, ٹھیک ہے. اب نو ڈاؤٹ ہے تو مشکل, لیکن اس کے پاس یہ ایک فورس موجود ہے کیونکہ ہی از وائز ناؤ, ٹھیک ہے. اور سب سے جو کسی چیز کو چینج کرنے میں جو رکاوٹ ہوتی ہے نا وہ ہوتی ہے انڈرسٹینڈنگ, کہ اگر آپ کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے نا کہ یہ بات غلط ہے یا صحیح ہے تو آپ اس کو چینج نہیں کر سکتے زیادہ. یعنی کہ جیسے بچپن میں یا جوان آدمی ہے, کوئی کسی عادت بری ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیرنٹس تو کوشش کرتے ہیں کہ یار یہ نہ کرو, وہ نہ کرو, وہ نہ کرو, وہ نہیں کرتا. وہ کہتا ہے بس ٹھیک ہے جو میں کر رہا ہوں بس ٹھیک ہے, کیونکہ وہ کر تو سکتا ہے اگر وہ ریئلائز کر لے, امپورٹنٹ سمجھ لے کہ یار یہ کتنی ضروری ہے میرے لیے, کرنا چاہے تو وہ ایج بڑی امپورٹنٹ ہے کہ وہ اس میں وہ چینج کر سکتا ہے بڑے آسانی سے. لیکن کیونکہ وہ ابھی اس کا ایکسپیرینس یا اس کی انڈرسٹینڈنگ اتنی ڈیولپ نہیں ہوئی جو کہ 40 ایئرز میں جا کے ڈیولپ ہوئی, تو اب دونوں کے پروز اینڈ کونز ہیں نا. اب اس ایج میں کرنا مشکل, کرنا آسان ہے اگر وہ سمجھ جائے, اور اس ایج میں سمجھنا آسان ہے, ٹھیک ہے, کرنا مشکل ہے, ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب اگر وہ سمجھ لائے تو اس کے پاس بھی پاور ہے, ہی کین چینج. تو آپ نے دیکھا ہوگا دنیا میں جتنے بھی لوگ تھوڑے سے تبدیلی کی طرف گئے یا تھوڑی سی انڈرسٹینڈنگ کی طرف گئے, اب جنید جمشید کی بات کر لیں یا بہت سارے اور بھی لوگ ہیں دنیا میں جنہوں نے بڑا یو ٹرن کیا, عمران خان ہے جیسے, ٹھیک ہے. تو مطلب یہ ہے کہ وہ اس ایج پہ پہنچے اور ان کو ریئلائز ہوا کہ یار یہ چیزیں میری ٹھیک ہیں, یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں. تو جب ان کو انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی تو انہوں نے ایسا یو ٹرن مارا کہ مطلب دنیا حیران ہو کے رہ گئی. صحیح ہے نا. تو انہوں نے ماسٹر آف یو ٹرن بن گئے. تو مطلب یہ ہے کہ یو کین ڈو اٹ. تو یہ کوئی اچھا اس میں یہ نہیں کہ یہ اس لیے بات کی ہے کہ مطلب یہ اس کی عمر کی کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہر عمر کا اپنا ایک پروز اینڈ کانز ہے. جوانی میں اور پروز اینڈ کانز ہیں, 40 میں اور ہیں, بڑھاپے میں کچھ اور ہیں, ٹھیک ہے. تو مطلب ہر وقت آسان ہی ہے اگر کرنا چاہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر آپ کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو گئی ہے بچپن میں یا بعد میں 16 سال کی عمر میں, یا کوئی ایسے دوست مل گئے, کوئی ایسا کمپنی مل گئی جس نے آپ کا دماغ یا سوچ چینج کر دی, اچھائی کی طرف لے آئے, تو اٹس ایزی, ویری ایزی, اور بڑی اس کا زبردست اس کا افیکٹ آئے گا. میں نے دیکھا ہے کہ کہیں نہ کہیں نا باقی آپ چیزوں کو نا اوور لیپ کر لیتے ہیں آسانی سے نا, جو بیڈ فیلنگز ہوتی ہیں یا اس کو آپ اگریسولی کانشیس مائنڈ سے اپنے سب کانشیس میں اوور لیپ کر لیتے ہیں. ٹھیک.
لیکن سر عاطف والی بات کہ جو فیئر ایک ایسا ایلیمنٹ ہے نا جو بچپن میں پیرنٹس نے آپ کے سب کانشیس میں لکھ دیا ہے نا، اس کو نکالنا آپ کی وزڈم کی ایج میں بھی بڑا مشکل ہے. مطلب فیئر خاص طور پہ کہ کئی چیزوں پہ فیئر، مطلب جیسے پبلک اسپیکنگ کا بھی ہو سکتا ہے، جیسے مطلب لوگوں سے بات کرنا، یا مطلب انٹروورٹ نیچر ہوتی ہے کئی لوگ، یا پھر اور بھی سر بہت سی، جیسے آپ کسی انسان کو بہت ہی بڑا مان بیٹھے ہو، اس سے بات نہیں کر پا رہے. تو فیئر میں نے خود پرسنلی بھی سر دیکھا ہے کہ اس کو اوور لیپ کرنا بڑا مشکل ہے. تو ہم اس کو کیسے اوور لیپ کر سکتے ہیں اس وزڈم کی ایج میں، جبکہ ہمیں پتا ہے کہ ہم اس کو چینج کرنا چاہتے ہیں، لیکن چینج کرنے میں بڑی مشکل آ رہی ہے. ریپیٹیشن سے بھی جو آپ کی سر بات تھی کہ لینگویج ریپیٹیشن سے آپ اس فیئر کو کوشش کرتے رہیں، لیکن اس سے بھی کرتے ہیں جب حالات نارمل ہوتے ہیں پھر وہ چلا جاتا ہے. پتہ نہیں وہ مطلب کیوں نہیں ری رائٹ ہو پا رہا ہے، کیوں نہیں اوور لیپ. دیکھیں نا، یہ اس کی جو سب سے بڑی ہیزرڈ ہے نا وہ دنیا ہی ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ ہر معاملے کی جو سب سے بڑی ہیزرڈ ہے وہ دنیا ہے. کیوں دنیا ہے؟ بیسیکلی کہ ہم اس کانشیس مائنڈ سے جو ایکسپیرینس کرتے ہیں نا وہ دنیا ہی ہے. ٹھیک ہے، اب دنیا کا اثر دماغ کے اندر زیادہ جاتا ہے یا ہم زیادہ کھو جاتے ہیں، اور اس کھونے سے جو اصل معاملہ ہے، جو جیسے ہم سب کانشیس کے اوپر اگر ہم بات کریں کہ ہم نے اس کو تھوڑا اوور کم کرنا ہے، تو یہ نظر نہ آنے والی چیز ہے نا وقتی. ٹھیک ہے، صحیح. تو وہ جو اتنی امپورٹنٹ چیز ہے جس کو ہم سمجھ بھی بیٹھے ہیں کہ اس کو ٹھیک کرنا ہے، تو لیکن کیونکہ ہم پھر بھی جب آفس آتے ہیں، ہم گھر جاتے ہیں، ہم بازار میں جاتے ہیں، تو 24 آور ہمارے سامنے تو دنیا ہے. ٹھیک ہے، تو جب دنیا کی اہمیت کم نہیں نہ ہوگی پھر نہیں کر پائیں گے. مطلب سر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو باہر کی ریپیٹیشن ہے وہ زیادہ ہے، جو آپ کر رہے ہیں ریپیٹیشن وہ کم ہے. صحیح ہے. تو مطلب یہ ہے کہ اس میں دیکھیں نا، آپ بار بار یہ دیکھیں، میں ابھی دیکھ رہا ہوں، یہ لائٹ دیکھ رہا ہوں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، ابھی پیسوں کی باتیں شروع ہو جائیں گی، ابھی جناب گھر میں کہیں گے جی کھانا نہیں ہے، کوئی کہے گا جی بچہ رو رہا ہوگا. جی آپ کی ڈائیورٹ کرنے والی چیزیں زیادہ ہیں دنیا کے اندر، اور یہی ٹیسٹ ہے. یہ اللہ نے اگر جنت میں رکھنا تھا انسان کو تو پھر تو ساری چیزیں سب کا، یعنی وہ پاور جو آپ کی ہے آلریڈی وہ آپ کے سامنے ہوتی ہے. سر اوپنلی اس میں ایک بات میں کرنا چاہوں گا، جیسے مطلب پیرنٹس ہوتے ہیں، تو اب فادر کے ساتھ آپ کا اگر ایک گیپ بن گیا نا، وہی مطلب فیئر کی وجہ سے کسی طرح، جیسے بچپن میں انہوں نے اپنے سے بنا لیا، اب آپ ان سے کھل کے بات نہیں کر سکتے، تو وزڈم کی ایج میں بھی آپ ان سے کھل کے بات نہیں کر سکتے. تو مسئلہ شاید یہ ہے کہ آپ بس فادر کو دیکھتے ہیں تو وہ ٹریگر ہو جاتے ہیں. ایسے ہی پرسنلی خود بھی یہ ہے. نہیں یار، کسی کا دیکھیں نا، ہمارا جو معاشرہ ہے نا، یہ جو پاکستان کا یعنی ہندوستان بھی ہو گیا، بنگلہ دیش، انڈیا ہو گیا، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم مور اور لیس سیم ہیں. آپ نے اسکول میں جائیں، ابھی تو چلیں پھر تھوڑا سا کلچر تھوڑا بہت چینج ہوا ہے. اسکول میں جو ٹیچرز ہیں وہ اتنا ڈرا کے رکھتے ہیں بچے کو، اور پھر پیرنٹس آگے سے مطلب کوئی غلطی بھی ہو جائے یا کوئی اور، پیرنٹس کا ڈر ہوتا ہے کہ اگر صحیح بھی ہوں، کسی نے کوئی غلطی نہیں ہوئی بلکہ میں نے صحیح کام کیا ہے، کسی نے شکایت لگا دی، کسی نے کچھ کر دیا، تبھی بھی جو ہے نا وہ مار پڑے گی. ٹھیک ہے، ان کا ڈر. تو یہ مطلب ہم نے پیرنٹس، ٹیچرز، سوسائٹی، کیونکہ دیکھیں اچھا ایک اور اس کی وجہ بھی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں نا، جو ہٹلر کی ہم بات کرتے ہیں، اب ہٹلر نے تھوڑا سا نا وہ زور زبردستی اور مطلب دہشت اور اس سے کام کیا نا، تو وہ اس وقت کے لوگ جو تھے نا، اس سے پہلے بھی مطلب یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو ہے نا کوئی بھی کام کروایا جائے نا تو وہ غصے سے یا ڈرا کے ہی کرایا جا سکتا ہے، اور کوئی طریقہ نہیں ہے. پھر آہستہ آہستہ یعنی جب پیغمبرز آئے یا کوئی اور مطلب اچھے لوگ آئے جنہوں نے اللہ کے نظام کو سمجھنے کی کوشش کی اور سمجھا ان کو، تو انہوں نے ہمیں ہدایت دی نا. ٹھیک ہے کہ یار نہیں ایسے کریں، کسی کا آرام سے بات کریں، اخلاقیات کیا ہوتی ہیں، فلاں کیا ہوتا ہے، ادروائز تو روڈ ہے انسان نا جنرلی. تو وہ اس چیز کو سمجھ بیٹھا ہوا ہے کہ اسی طرح ہم جب بھی ایز اے پیرنٹ پہ بھی جاتے ہیں نا، تو پھر ہم یہی سوچتے ہیں کہ ہم بچے کو کنٹرول کرنا تو ایسے ہی کرنا. نو ڈاؤٹ مطلب ایک سلائٹلی 10% آپ اس کو کہہ لیں چلیں اتنا تو ضروری ہے،
لیکن آپ 99% یہ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں کام چلے گا تو ایسے ہی چلے گا, بچہ کنٹرول ہوگا تو ایسے ہی ہوگا, تو پھر آپ نے وہ دہشت پھیلائی ہوئی ہے, تو پھر آپ کے بچوں کے اوپر, آپ کی ہر جگہ پہ اوپر وہ چیزیں پڑ رہی ہیں. لیکن اس کو جیسے آپ نے جواب دیا نا, سوال کیا کہ کیسے اس کو کیا جائے نا, کہ جب کہ وہ اتنی اسٹرانگ ہے, تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جب تک ہم اللہ کے نزدیک نہیں ہوں گے نا, دنیا کی اہمیت کم نہیں کریں گے نا, پھر یہ دنیا ہمیں ڈسٹریکٹ نہیں کرے گی. سمجھ گئی بات؟ آپ نے کہا کہ کوئی بھی بہت اسٹرانگ بلیف, آپ کوئی بھی اسٹرانگ چیز آپ کے اندر ریٹن ہے اور آپ اس کو ریموو کرنا چاہتے ہیں, جیسے کوئی فیئر ہے یا کچھ, تو آپ نے کہا کہ آپ اللہ کے ساتھ جو ہے ڈائریکٹ اللہ پہ بلیف اپنا پکا رکھیں, تو وہ پھر وہاں پہ اوور لیپ ہوگی وہ جو میموری ہے آپ کی. تو ایسا ہے کہ سر کہیں نہ کہیں, کیونکہ اللہ کو آپ نے دیکھا نہیں ہوا, تو ایک بلیف ہی ہے اللہ. اب صحابہ کے سامنے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک پرسنالٹی فارم میں تھے, تو وہ جب کہیں نہ کہیں اپنا ان کا بلیف ٹوٹنے لگتا تھا, تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتے تھے, اور وہاں پر جو ہے نا ان کا دوبارہ سے ایمان مضبوط ہو جاتا تھا کہ نہیں, یہ ہمارے سامنے ایک پیغمبر موجود ہے, اور وہ دیکھو واقعی ہی ویسا ایکٹ بھی کر رہے ہیں. تو ان کو کہیں نہ کہیں وہ اکنالجمنٹ فزیکلی مل جاتی تھی, تو جس کی وجہ سے ان کا ایمان اور مضبوط ہو جاتا تھا. لیکن آج کل کے دور میں ایسا ہے کہ آپ کا ایمان, آپ کو موٹیویشن آئی, اسلامک موٹیویشن آئی, اللہ تعالیٰ سے آپ بڑے اسٹرانگلی جڑے, لیکن پھر کچھ ہفتے گزرے یا کچھ دن گزرے تو آپ کا بورڈم دوبارہ شروع ہو گیا, اور آپ کا دوبارہ سے بلیف ویک ہو گیا, وہی جو فیئر تھے وہ دوبارہ اوور کم کرنا شروع ہو گئے. یہ مطلب پرسنلی بھی میں فیل کرتا ہوں. تو اب اس میں ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ کوئی اللہ والا بندہ جو بالکل ایسا ہو کہ وہ بتائے کہ بس یہ اللہ کے احکامات ہیں, اسی کو پورا کرنا ہے. جیسے اس میں خادم رضوی صاحب بھی تھے, تو وہ ہر ٹائم ان کا ایک تھا معاملہ کہ ایموشنلی اللہ تعالیٰ سے اٹیچ کرتے تھے. تو جو ان کے اسٹوڈنٹس وہاں پہ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, تو وہ دیکھتے ہوں گے کہ واقعی ہمارے سامنے ایک اکنالجمنٹ ہے, وہ اللہ کے سوا کسی بندے کو جو ہے وہ نہیں دے رہا. تو کہیں نہ کہیں جب ان کا ایمان ڈگمگانے لگتا ہوگا تو وہ اپنے استاد کے پاس جاتے ہوں گے. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں بلڈنگ میں اوور لیپ اس میموری کو کرنے میں ایک استاد ضروری ہے, ایک رول ماڈل وہ ضرور چاہیے, تاکہ آپ کو اکنالجمنٹ ملے. ویری گڈ. اور آپ بھی جیسے سر ساحل الدین نے ایک بات کی, میں مطلب ان کو سن رہا تھا, تو پہلے تو میں اس چیز پہ بلیو نہیں رکھتا تھا کہ میاں بیوی کی کبھی اتنی لمبی عمر میں لڑائی نہیں ہو سکتی. تو ساحل الدین نے بتایا کہ 21 سال میں میری عمر تھی جب تک میرے فادر زندہ تھے, تو صرف ایک دفعہ انہوں نے کہا کہ میرے فادر نے جو ہے نا میری مدر پہ غصہ کیا, صرف ایک دفعہ. اس کے علاوہ انہوں نے کبھی کوئی لڑائی نہیں کی, اور وہ بھی ایک دفعہ انہوں نے وہ بھی معاملہ سارٹ کیا. تو اب میں نے یہ سنا تو مجھے اکنالجمنٹ ہوئی, تو مجھے بلیو وہ ہو گیا کہ ہاں نہیں یار میرا مسئلہ یہ ہو سکتا ہے. تو مطلب اکنالجمنٹ بھی بڑی میرا خیال ہے ضروری ہے اس کا. ہاں وہی نا, دیکھیں نا آج کا وہی والا مسئلہ یہی ہے نا کہ ہم زیادہ ڈسٹریکٹ ہے نا, دنیا جو ہے وہ زیادہ ہمارے ایکسیس میں ہے, اور ہم بہت ساری دیکھ بھی رہے ہیں ادھر ادھر بہت زیادہ. ٹھیک ہے, ہماری ٹریولنگ بھی کبھی شمال ہوتی ہے, کبھی مغرب ہوتی ہے, کبھی جنوب ہوتی ہے. تو مطلب یہ ہے کہ ہم سارا کچھ دنیا ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں, انلیس کہ ہم اپنے آپ کو پروٹیکٹ کریں ایک طرف سے. جیسے نا آپ نے کہا کہ ادھر سے پروٹیکٹ کیا, کہ اپنے آپ کو اہمیت کم کی. اللہ کا مطلب یہی ہے کہ دنیا کی چیزوں کو, مطلب جو پرنسپلی ہیں وہ جس طرح اللہ نے کہا ہوا کہ اس کی اہمیت نہیں ہے, اس کو ہم سمجھیں کہ واقعی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور باقی جو اچھائی جس کے اندر پاور دی ہوئی ہے, پرنسپلس کے اندر, جسٹس کے اندر, جیسے ہم نے کوئی اور جیسے ایماندار آدمی ہے, جیسے کوئی آپ بہت ساری اور کوالٹیز ہیں جن کو پرنسپلی آپ ایکنالج کرتے ہیں, تو وہ اگر ہیں تو ان کے اندر پاور ہے, ان کے اندر پاور نہیں ہے. تو یہ بار بار ریمائنڈ کرانے کی ضرورت ہے نا. جب آپ کی یہ چیز سیٹل ہو جائے, پھر آپ آئیں گے نا نیچے, اپنے بیٹھنے کی پوزیشن میں ہوں گے. جب آپ بیٹھیں گے تو پھر آپ اپنے سب کانشیس کے اوپر کام کریں گے نا, ورنہ تو آپ کے پاس فرصت ہی نہیں ہوگی, آپ ڈسٹریکٹڈ ہیں. تو جیسے آپ نے وہ بات کی کہ ماڈل کی, تو یہ ون آف دم ہے کہ آپ کے سامنے وہ جو پریکٹیکل بندہ ہے جس کو ہم, یعنی کہ یہ جو ہم نے سیشن بھی سٹارٹ کیا ہوا ہے, بیسیکلی بات یہی کر رہے ہیں کہ ہم دنیا اور آخرت کی کامیابی کی بات کر رہے ہیں, کہ تاکہ
آپ جب اچھی پریکٹس کر رہے ہوں اور آپ اگر دنیا چاہتے ہیں تو دنیا بھی آپ کے ساتھ ہو اور آخرت بھی آپ کے ساتھ ہو، اچھے اصولوں کے ساتھ دنیا بھی آپ کے ساتھ ہو، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو پھر ہی آپ کسی کے لیے انسپائرنگ، کسی کے لیے رول ماڈل بن سکتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن ظاہر ہے یہ سارا تو نہیں، آپ کو ایسے تو نہیں ملتا. تو آپ کے سامنے وہ لوگ جو صحابہ کے دور میں دور تھے، یعنی کہ انہوں نے، کچھ لوگوں نے کوشش کر کے اپنے ایمان کو مضبوط کر کے انہوں نے کام کیا. 10 لوگ تھے، کتنے تھے؟ تو انہوں نے جب کیا تو وہ ماڈل بننا شروع ہو گئے نا. وہ جو ماڈل بننا شروع ہو گئے تو جو عام عوام تھی، جو عام لوگ تھے، وہ ان کو دیکھ دیکھ کے مطلب وہ بھی مطلب ایک ایوریج پہ آ گئے. تو ابھی ہمیں جو ضرورت ہے وہ ہمیں ضرورت ہے انفیکٹ نا، ہم نہیں ماڈل، آپ نہیں بننا ہے، مطلب صحیح ڈائریکشن کے ساتھ. ٹھیک ہے، ہاں ٹرانزیشن پیریڈ میں ہمیں ہی وہ ماڈل بننا پڑے گا. ٹھیک ہے، تب جا کے کوئی بچے آپ سے انسپائر ہوں گے، یا پھر ہمیں ڈھونڈنے پڑیں گے نا لوگ ہمیں بھی. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ نیکسٹ فیز میں ہم کہیں ڈھونڈیں ویسے لوگ نا، ہیں تو صحیح دنیا کے اندر. انفیکٹ سر ہاں وہ سب ایسے ہی ہوتا تھا قوموں کے ساتھ کہ ان میں پیغمبر آتے تھے، جب تک پیغمبر ہوتے تھے تو وہ بڑی صحیح چلتی تھی. اس کے بعد پھر وہ دوبارہ بھٹکنا شروع ہو جاتی تھی، کیونکہ ان کے سامنے کوئی اکنالجمنٹ نہیں ہوتی تھی. مطلب ہسٹری تو ہمیں یہی بتاتی ہے. اور باقی سر جیسے آپ نے صحابہ کی بات کی، تو صحابہ میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے، لیکن جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوتی ہے اور اس کے بعد تھوڑا ہی عرصہ وہ والے معاملات چلتے ہیں، دوبارہ سے گڑبڑ شروع ہو جاتی ہے بہت بڑے لیول پہ. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہیں نہ کہیں مطلب وہ اکنالجمنٹ کی کمی ہے، مطلب کہیں نہ کہیں ان رول ماڈلز کی کمی ہے، اور وہ ہمیں کسی طرح واقعی فل کرنے پڑیں گے، یا ابھی فور دا ٹائم بینگ ہمیں ایسے ڈھونڈنے پڑیں گے جو واقعی مطلب کسی حد تک تو ہے نا. مطلب پہلے مرحلے میں ہمیں ان کا کام استعمال کرنا پڑے گا، یا ان کو استعمال کرنا پڑے گا، دین ہم اس سے زیادہ کر کے تو اپنے آپ کو بھی رول ماڈل بنا سکتے ہیں، کم اپنے بچوں کے لیے. اچھا، اس میں نا میں جو ہمارا جو پاکستان، انڈیا، آگے پیچھے جو ہمارے عقیدے ہیں نا، ان میں جو فرق آیا ہے نا، اس کی وجہ سے بھی ہمیں کافی نقصان پہنچا ہے. مثلاً ٹیچر کی تو آپ کو ہمیشہ ضرورت ہے، ٹھیک ہے، جیسے آپ نے کہا ایک رول ماڈل کی ہمیشہ ضرورت ہے. اب اس رول ماڈل سے کتنا ڈسٹینٹ رہنا ہے آپ نے، یعنی کہ کوئی حد نہیں کراس کرنی. ٹھیک ہے نا، مثلا نعوذ باللہ اس کو اللہ نہیں ماننا شروع کر دینا. لیکن جب ہم نے ان کو اللہ ماننا شروع کر دیا یا اس کے درجے کے برابر لے گئے، تو پھر یعنی کہ بہت ساری پھر اپوزیشن سٹارٹ ہوگی. پھر ان لوگ، ہو سکتا ہے کچھ لوگ اچھے بھی تھے، ان کی بھی جو ہے نا وہ کٹ لگ گئی کہ یہ ایسا ہونا ہی نہیں چاہیے. اب جیسے دیکھو نا پیروں کا جو کنسیپٹ ہے ہمارا اسلام کے اندر بھی ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ برے لوگوں نے تو بدنام کروایا. برے لوگ کون تھے کہ جنہوں نے اپنی طرف کھینچا، یعنی کہ اپنی شخصیت کو اجاگر کیا، اور پھر کہیں نہ کہیں ان کے اوپر لیبل لگ گیا کہ یار یہ اللہ سے بھی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں، ادھر بھی نہیں جانے دے رہے، اللہ کی طرف بھی بات نہیں ہونے دے رہے، اپنی طرف کھینچی جا رہے ہیں. تو اس کی طرف سے وہ بدنام ہوگی ساری چیز. اور پھر جو اچھے تھے یا جن کی ہمیں واقعی ضرورت تھی، جن کی ایز اے ٹیچر ہمیں ضرورت تھی، تو ہم ان سے بھی جو اچھے آدمی ہیں وہ بھاگنا شروع ہو گئے. ٹھیک ہے کہ یار اس کے نزدیک نہیں جانا، یہ فلاں 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 فلاں. تو پھر ہم نے وہ پورا کلچر جو ہے نا وہ خراب کر دیا ان چند لوگوں کی وجہ سے. شاید وہ سارے نہ ہوں، چند لوگوں کی وجہ سے. وہ پھر آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ مطلب بزنس بنا ہوتا ہے، مطلب ٹھیک ہے نا، تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یار اچھا بندہ کون ہے، ٹیچر کون ہے. اس دور میں ابھی ٹیچرز کی جو اتنی کم ہو گئی ہے مطلب ویلیو، تو وہ شاید اس کی بیسک وجہ ہم پرستش جو شروع کر دیتے ہیں نا، پھر اس ٹیچر بھی پرستش شروع کر دیتے ہیں جس نے ہمیں بتایا. مطلب جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سب کچھ بتا کے گئے، ہماری جیسے حضرت عیسیٰ بتا کے گئے، تو وہ سارے عیسائی ہو گئے، تو حضرت عیسیٰ کو ہی ماننا شروع کر دیا. اور جو ان کا ایک سبق تھا اس کو بلا کے، تو ایسا ایسا وہ چیز بھی ڈسٹارٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو وہ ٹیچر کا کام ہوتا ہے کہ اس کو بتائے کہ یار نہیں میں نہیں ہوں. نہیں بتائے بھی، بتانے سے بھی نہیں ہوتا، بتاتے تو سارے ہی ہیں. یعنی کہ جو بھی آپ غلط بندہ بھی سوچیں گے وہ یہ کہے گا کہ یہ اللہ کا، لیکن وہ اس نے حلیہ یا اس نے وہ طریقہ کار جو اڈاپٹ کیا ہوتا ہے نا، وہ اس طرح نہیں ہوتا کہ وہ، بلکہ اپنی طرف اس کی اٹریکشن زیادہ ہو جاتی ہے، تو وہ اس کو بھی بچنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے نا، مطلب سر یہ ہے کہ آپ کو کم از کم ایک بیسک ٹچ ہولڈ کا وزڈم تو چاہیے نا. ایک ایسی سوسائٹی چاہیے جس میں وزڈم تو ڈیولپ کرے، تاکہ وہ اس چیز کو آئیڈینٹیفائی کر سکے کہ یار
یہ بندہ ہے مطلب کم از کم اتنا تھریش ہولڈ ہے جس پہ ایک ٹیچر آتا ہے اور مجھے ٹیچر کو فالو نہیں کرنا, مطلب بیسک نالج ہو, اس کے بعد پرنسپلس کو فالو کرنا, تاکہ وہ پھر اس کے سامنے اکنالجمنٹ بھی آ جائے گی اور اس کو پتا بھی ہے کہ یہ بندہ پرنسپلس کو فالو کر رہا ہے, اس لیے اس کی عزت ہے, اس لیے میرا ٹیچر ہے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا نا, ساحل ادیب نے ایک پتہ نہیں کوئی ویڈیو تھی, اس نے اس میں بھی شیئر کیا کہ وہ مجھے بھی تھوڑی سی سمجھ نہیں آئی, آپ کو بھی شاید سمجھ نہیں آئے گی فوراً کہ مطلب کہیں گے کہ یہ پتہ نہیں روڈ سی کوئی حدیث ہے. کہتے ہیں کہ جو تعظیم کے لیے اٹھنا نہیں چاہیے, ٹھیک ہے, کوئی بھی بڑا آ جائے کوئی چھوٹا آ جائے, تعظیم کے لیے آپ نے اٹھنا نہیں ہے, ٹھیک ہے. اب اس کے اندر ویسے جنرلی ہمارا جو کلچر ہے, ہمارا جو پاکستان ہے یا آگے پیچھے ہے, ہم تو ہر بڑے بندے کے آگے اٹھتے ہیں, ہر چیز کے لیے اٹھتے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا, اب اس میں یعنی کہ اگر تھوڑا سا اگر وزڈم کے ساتھ سوچیں کہ کیوں منع ہے, اگر کوئی حدیث ہے بھی ہے, مجھے نہیں پتا کہ کوئی حدیث ہے, تو اگر ہے تو اس کے پیچھے کوئی لاجک ہے نا. یہی لاجک ہے جو ہم ابھی بات کر رہے ہیں کہ فار ایگزامپل آپ میرے لیے اٹھنا شروع کر دیں بہت زیادہ, تو میرے اندر ایک تکبر شروع ہو جائے گا, میں بھی کہوں گا یہ میں آپ کی یعنی میری آپ ضرورت بن جائیں گے کہ ہاں میرے سامنے آئیں, اٹھیں, بیٹھیں, یہ کریں وہ کریں ہیں, تو میں اس چیز کو انجوائے کرنا شروع کر دوں گا. اب میں جب انجوائے کرنا شروع کر دوں گا, میں اچھی باتیں بے شک کر رہا ہوں, میں اچھے عمل بھی بے شک کر رہا ہوں, میں اللہ کا اچھا آدمی ہوں, ٹھیک ہے, لیکن پھر بھی میرا ایمان خطرے میں ہے. میرا تو خطرے میں ہی ہے, آپ سب کا خطرے میں, آپ بھی شرک کی طرف چلے جائیں گے, آپ کی اس گڑبڑ کی طرف چلے جائیں گے, آپ اس ویلیو کی طرف نہیں جائیں گے جو اللہ نے بتائی ہوئی ہے, جو جسٹس کی بتائی ہوئی ہے, جو مطلب دیانتداری کی بتائی ہوئی ہے, جو امانتداری کی بتائی ہوئی ہے, اس کی پاور فیل کرنی ہے اور اس پاور کو سمجھنا ہے اس بندے کے ذریعے کہ ہاں یار اچھا لیکن اس نے کیا نہیں, اس نے ہو گیا, اچھا میں بھی کروں گا. جیسے ہم بات کر رہے ہیں ابھی, جو ہم بات کر رہے ہیں, ہم کیسے بات کر رہے ہیں کہ یہ چیز ہر کسی کے اندر ہے, ٹھیک ہے. اگر یہ باور کیا جائے کہ نہیں یہ میرے اندر ہی ہے صرف, ٹھیک ہے, آپ کے اندر نہیں ہے, تو کیا ہوگا کہ وہ بات تو میں صحیح کر رہا ہوں گا کہ جو, لیکن اس کی اٹریکشن میری طرف ہوگی. تو آپ نے یہ ڈسٹینس رکھنا ہے, تعظیم اور یہ اور وہ, مطلب اللہ کے علاوہ تو کسی کی نہیں نا, ٹھیک ہے. اور اگر ہے بھی ہے انسانوں کی تو سب انسانوں کی ہے. اگر کوئی اوپر نیچے ہے بھی ہے تو وہ اس کے کریکٹر کی وجہ سے ہے, تو وہ کریکٹر کا ریوارڈ اللہ ہی نے دینا ہے اس کو, ٹھیک ہے, انسان تو نہیں دے سکتا نا. تو یہ اگر ڈسٹینس آپ لے کے آئیں گے نا, تو پھر آپ ہر کسی سے سیکھنے کی کوشش کریں گے. کوئی بڑا نہیں ہے, کوئی چھوٹا نہیں ہے, کوئی یہ نہیں ہے, کوئی وہ نہیں ہے. تو میں نے یہ دیکھے ہیں لوگ نا, ایسے ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ جناب جن کا یعنی بعد میں پتہ چلی ہیں یہ چیزیں نا کہ یار ایسے ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتے, ٹھیک ہے, لیکن ٹاپ کے لوگ ہیں. پھر وہ جان بوجھ کے پتہ چلتا ہے جیسے نا کہ وہ یہ ایسے مطلب اس ایسے سیناریو میں نہیں جاتے کہ جس سے ان کی تعظیم شروع ہو جائے یا ان کا کوئی بہت ایسے شروع ہو جائے معاملہ, بس اپنی بات کر کے ایسے نکل جائیں گے پتلی گلی سے, ٹھیک. تو یہ اس نے بڑا نقصان پہنچایا ان چیزوں نے نا. پھر ہم ٹیچر سے بھی جاتے رہے, وہ جو ماڈل ہے, رول ماڈل ہے, اس سے بھی جاتے رہے. ربی سر ایسا ٹائم آ گیا کہ اب ٹیچر واقعی ٹیچر سے بڑا دور کر دیا, کیونکہ وہ ایسا تھا کہ کرنا کسی اور چیز سے دور تھا کہ ٹیچر کی تعظیم نہیں کرنی. ٹیچر سے دور ہو گئے, جن اچھے جو لوگ تھے جو ان سے ٹیچر سے دور ہو گئے, اور جو ایسے ہو گئے ان کے بالکل ہی وہ ان کی پرستش کرنا شروع کر دی انہوں نے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اسی بات کی آپ کو کنٹینیو کرنا چاہوں گا کہ مطلب آپ نے جیسے کہا کہ مطلب ہم کیونکہ جیسے ایک مطلب اللہ تعالیٰ کو ہم اللہ کا ایمان جو ہے وہ اس لیے نہیں ہوتا کیونکہ ہم دنیا میں 5 سینسز سے دیکھے ہوتے ہیں دنیا کو, تو پھر گم ہو جاتے ہیں, اسی وجہ سے نہیں ہوتا. تو پھر علی نے جیسے بات کی کہ ہمیں ایک ٹیچر کی ضرورت ہوتی ہے, اس ٹیچر کو مطلب ایز اے رول ماڈل سمجھ کے ہم چل رہے ہوتے ہیں. میرے مائنڈ میں شاید ایسا ہے کہ یہ اتنا شاید ان چیزوں کو اڈاپٹ کرنا اتنا مشکل بھی نہیں ہے. اگر دیکھیں ہم اللہ کو یہ چیز اکنالج کر لیتے ہیں کہ واقعی اللہ سب سے بڑے, مان لیتے ہیں اس چیز کو, ٹھیک ہے. ہمیں دنیا میں دیکھنے کے لیے ان 5 سینسز سے اس طرح کی چیزیں نہیں مل رہی جس سے ہمیں کوئی لیسن ملے, کیونکہ ہر طرف سے گمراہی ہے, ہر طرف مطلب آپ کو دنیا اور مطلب بھٹکانے والی چیزیں ہیں. صحیح. تو صرف اس چیز کو ہم کسی طریقے سے مطلب اس کو اتنا مشکل بھی نہیں ہے کہ آپ ان چیزوں کو ان ویلیوز کو دیکھیں. دنیا میں اللہ نے انسان کے لیے بنائی ہے, اتنی بڑی دنیا بغیر کسی مقصد کے نہیں بنی, اور بنی بھی صرف ابھی انسان کے لیے ہی بنی ہے.
تو اگر ہم ویلیوز کو تھوڑا سا آئیڈینٹیفائی کر کے ان ویلیوز ان سب چیزوں کو، پیر کی بھی جتنی ویلیوز کو اتنی ویلیو دے، جو والدین کی جتنی ویلیو اللہ نے ڈیفائن کی ہوئی ہے اتنی ویلیو دے، جو اولاد ہے اس کو بھی ویلیو دے اتنی دے جتنی اللہ نے بتائی ہے. سب سے پہلے ٹاپ پہ رکھیں اللہ کو. اس کے بعد جو دنیا کی جتنی بھی نعمتیں ہیں، جتنی بھی مطلب گاڑی ہے، دولت ہے، پیسہ ہے، اولاد ہے، والدین ہیں، آپ کے استاد ہیں، ہر چیز ہے، ان کو اللہ کے بتائے ہوئے ڈیفائن ویلیوز کے حساب سے دیں گے تو میرا میں کبھی آپ ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن یہ تو سب سے سمپل وے ہے نا، یعنی سب سے آسان اور سب سے ایزی اور سب سے ہے. لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہم بات کر رہے ہیں تو جیسے ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں تو ہم انڈرسٹینڈ کر جاتے ہیں اللہ کی بات، ٹھیک ہے، یا ہم کہتے ہیں جی اللہ بہت بڑا ہے، یا جیسے میں بھی بات کروں، ہو سکتا ہے پتہ نہیں میں کتنا ہی کنونس ہوں، ٹھیک ہے، لیکن بات کرتے ایک وہ ایک کنونسنگ یا ایک ایمان کی جو آتی ہے وہ کلیئرٹی میں آپ کے سامنے آ جاتی ہے، تو پھر آپ بھی تھوڑے سے اپلفٹ ہو جاتے ہیں سارے. لیکن عام بندہ جو ہے نا وہ پھر کیونکہ جو اسلام کی جب بات آتی ہے تو پھر ساری چیزوں کو ساتھ رکھنا ہوتا ہے نا. پھر آپ اس میں سے کتنے لوگ ہوں گے جو اس طرح ہو جائیں گے، اور ان میں سے کتنے لوگ ہوں گے جو مطلب اللہ کو نہیں سمجھ پائیں گے، ٹھیک ہے، تو اکثر تو نہیں سمجھ پا رہے نا، ٹھیک ہے. تو ان کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ تو وہ بیسیکلی اللہ کو ہی سمجھاتے مطلب کتنی دیکھیں نا کتنے آئے پیغمبر اور مطلب نہیں سمجھ سکے نا لوگ. جیسے نوح علیہ السلام کی بات کریں اور کہ وہ سارے مطلب 70-80 لوگ بچے ان کے پاس ہیں، مطلب اب وہ عام لوگ یعنی سمجھ لیں نا، یہ عام لوگ بھی اللہ نہیں پیدا کیے ہوئے نا، جن کی مطلب انڈرسٹینڈنگ اس طرح نہیں ہوتی، اور کر کے یہ تبلیغ جب ہم کی بات ہوتی ہے تو یہ بیسیکلی یہی چیز ہے نا کہ تاکہ یہ اگر سمجھ آ جائے تو پھر تو ساری کہانی ختم ہے نا، ٹھیک ہے، پھر تو ساری کہانی ختم ہے. لیکن اللہ کی پہچان جو نظر نہیں آ رہا، اس کے پرنسپل جو نظر نہیں آ رہے فوراً، ٹھیک ہے، جو 10 دن گزرنے کے بعد سمجھ آئیں گے، یا سال گزرنے کے بعد سمجھ آئیں گے، یا 10 سال گزرنے کے بعد سمجھ میں آئیں گے، تو وہ ان کو اگر سمجھ آ جائے تو ایسے ہی ہے نا. جیسے کہیں وہ مثالیں آپ کو دی جاتی ہیں کہ جی فلاں بندہ تھا، اس نے بہت جرم کیا، یہ کیا وہ کیا، اور اللہ نے آخر پہ ان کو بخش دیا. اچھا وہ کیا ہوتا ہے؟ یہی ہوتا ہے جو آپ نے بات کی، وہ کہ وہ بات سمجھ میں آ گئی جو ویری سمپل ہے، ٹھیک ہے، وہ بات نظر آ گئی. تو نظر آتے نا مطلب ٹائم بھی لگ سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے ایک ایسے سیکنڈ میں نظر آ جائے. تو جو سیکنڈ میں نظر آ گئی تو وہ بات وہی ہوگی. تو ایسا پاسبل میرا نہیں خیال کہ ہر بندے کے ساتھ ہے کہ وہ بات سمجھ میں آ جائے، ٹھیک ہے. جب تک بندہ بڑا سیٹسفائڈ ہوتا ہے، بڑا مطلب یا پلیجر سچویشن میں ہوتا ہے، یا ایک نیوٹرل سچویشن میں ہوتا ہے، یا بڑی لائٹ سے ڈسکمفرٹ میں ہوتا ہے. مسئلہ تب آتا ہے جب آپ صحیح زیادہ مشکل میں پھنستے ہو. ایمان ٹیسٹ سر وہاں پہ ہوتا ہے، تو اسی ٹائم پہ اکثر بلیف ٹوٹ رہا ہوتا ہے. جیسے فار ایگزامپل اب آپ کو نظر آ گیا کہ میری موت سامنے ہے، تو وہاں پر ایمان کا اصلی ٹیسٹ ہے کہ اللہ نے وہاں پہ فرمایا کہ آپ نے جان جو ہے وہ میرے لیے دینی ہے. تو اللہ کے لیے جو جان دینی ہے وہ تو بڑی مشکل چیز ہے. اب وہاں پر پتہ چلا کہ ایکسٹریم ڈسکمفرٹ آ گیا، وہاں پر ایمان ٹیسٹ ہوتا ہے. ایسے ہی میں کہہ رہا ہوں کہ اتنا فرم بلیو ہو کہ وہاں پر بھی آپ ایمان پہ بڑے پکے قائم رہو. تو یہ چیز مطلب نہیں بالکل ایسے ہی ہے. وہ تو ایسے ہی نا کہ زندگی کے تجربے، دوسرے لوگوں کے تجربے، ٹھیک ہے، ان کی زندگی کے اوپر نظر، ٹھیک ہے. اب سر اس میں دیکھیں جو آپ کے سامنے ایکنالجمنٹ ہے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود ہر جنگ میں پارٹیسپیٹ کرتے تھے، اور پھر ان کے ساتھ سارے صحابہ، ان کو بھی ہوا کہ یار اچھا یہ خیر جان بھی دی جا سکتی ہے. مطلب ایکنالجمنٹ اتنی بڑی مل رہی ہے کہ ایکسٹریم ڈسکمفرٹ میں بھی ان کو پتہ چل رہا ہے کہ ہم اللہ کے لیے جان دے رہے ہیں. تو وہ ہر جنگ میں آگے جا رہے ہیں. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ تھی، ابھی مجھے صحیح یاد نہیں غزوہ میں، تو اس موقع پہ سارے مسلمان بیک سٹیپ پہ چلے گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے اکیلے جا رہے ہیں. تو اب وہ اکیلے ورد پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں کہ میں واقعی محمد ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، یہ وہ. تو جب وہ پڑھتے جا رہے ہیں تو اب وہاں پر کتنا ایمان اسٹرانگ ہوا ہوگا کہ ایک بندہ جو ہے وہ ہزاروں کی فوج میں اکیلا جا رہا ہے، اور اس نے جو بلیف ہمیں بتایا وہ واقعی ویسا کر رہا ہے. تو اب اس ایکسٹریم کنڈیشنز میں، کیونکہ یہیں پہ سر ایمان ٹیسٹ ہو رہا تھا، صحابہ کا بھی، ایون صحابہ بھی غزوہ احد میں جو تھے تھوڑے ہو گئے تھے جب ان کو خبر ملی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی
وہ شہید ہو گئے ہیں دوسرا, تو ویسے کسی نے افواہ پھیلائی تو وہ بھی اتر بتر ہونا شروع ہو گیا ذرا. اکنالجمنٹ جب وہاں سے بھی ہٹی گیا تو تھوڑا سا اسٹرانگ ایمان بھی اتنی ایکسٹریم کنڈیشن کو برداشت نہیں کر سکا, مطلب وہاں پر وہ بھی, لیکن دوسری سائڈ وہ دیکھتے تھے تو جانے بھی دے دیتے تھے وسلم کے سامنے. تو میں اس لیے اس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ ایمان ہر جگہ پہ نا ایک جیسا ٹیسٹ نہیں ہو رہا ہوتا. مطلب آپ بڑے کمفرٹ میں اور آپ کہہ رہے ہو کہ میرا بڑا اللہ پہ یقین, وہ تو آپ کا ٹیسٹ ہو بھی نہیں رہا. صحیح صحیح, ابھی تو بات ہی ہوئی, سچویشن ابھی آئی نہیں ہے, وہ ہو سکتا آ جائے کبھی, ہو سکتا ہے کبھی نہ آئے. نہیں بالکل ایسا ہی ہے. یعنی کہ ٹیچرز ہمیشہ رہنے چاہیے, تبلیغ کرنی چاہیے, اور ایک دوسرے سے جب باتیں ہم کرتے ہیں تو مطلب ایک قسم کی وہی جو آپ کی بات ہے کہ وہ پوری ہوتی ہے کہ آپ کسی کو دیکھ رہے ہیں, کسی کو کر رہے ہیں, اگین وہی اسی کا کریکٹر. یعنی کہ اس ادروائز تو مطلب یہ مولانا حضرات ہیں جو مسجدوں میں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں, نہیں اثر ہو رہا ہوتا, ٹھیک ہے نا. اثر یہی وجہ ہے کہ وہ مطلب نہیں وٹنس نہیں ہو رہی نا چیز, کہ کوئی کامیابی نظر نہیں آ رہی زبان سے, اور ہاں پریکٹیکلی کچھ اور, تو بندہ سمجھتا ہے کہ شاید وہ اللہ کی جو باتیں ہیں وہ کچھ کوئی خاص معنی نہیں رکھتی, اس میں سکسیس نہیں ہوتی, اس میں کامیابی نہیں ملتی, کوئی بھی کام ہو. تو مطلب یہ کمی ہے نا, جس طریقے سے ہم بھی بات کرنے کی مطلب شروع کیا ہوا ہے, تو بات یہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے جو ہماری بات سن رہا ہو, یا ہم میں سے کوئی ایک وہ ماڈل بنے, ٹھیک ہے نا, مطلب ریئل ماڈل جسے کہتے ہیں نا, کہ جو پریکٹیکلی بھی وہی ہو اور جو اندر سے بھی وہی ہو, باہر سے بھی وہی ہو. ہاں بہت اسٹرانگ کانشیس ایفرٹ چاہیے کہ آپ نے اگر واقعی ایک ماڈل بننا ہے تو بہت اسٹرانگ چاہیے. اس کی زندگی تو ڈسکمفرٹ سے بھر جائے گی, اس کا واقعی اگر اللہ پہ ایمان ہے تو اس کا آکسیٹوسن جڑ گیا, اس کو اس تکلیف میں بھی مزہ آئے گا. تو اس طرح کا چاہیے بھی, مطلب بڑا اسٹرانگ ایک کانشیس ایفرٹ چاہیے, اینڈ دین اس کے ساتھ لوگ چاہیے, اور باقی پھر وہ چیز کا مزہ لے. لیکن یہ ہے کہ گائیڈنس جو آپ کہہ رہے ہیں نا وہ بڑی ضروری ہے, کہ ہمیں بھی کوئی چاہیے, کوئی ٹیچر اچھا ہو جو ہم سمجھیں. پھر یہ دیکھیں نا سوشل میڈیا بھی ہے, اگر آپ اس میں سے بھی آپ بہت سلیکٹیو ہوتے ہیں, سلیکٹیو سے مراد ہے کہ آپ کی ایون سوشل میڈیا تو یوز ہی نہیں کرنا, ریل ہونا چاہیے, لیکن اگر کیونکہ ہم پھر بھی افیکٹڈ تو ہے نا, کہیں نہ کہیں ہم جاتے ہیں ادھر, دیکھتے ہیں موویز دیکھتے ہیں یا کچھ اور دیکھتے ہیں, تو ہماری جو فالوورز ہونے چاہیے نا وہ بھی ایسے لوگ ہونے چاہیے کہ جن کی جو پوسٹ بھی آئے نا وہ آپ کی سلیکٹیو ہو, فلٹرڈ ہو, وہی چیزیں سامنے آئیں. تو آپ اپنے ماحول کو بدلیں گے نا, یعنی کہ ایک تو اندر سے آپ میڈیٹیٹ کر کے یا اللہ کو یکسوئی کر کے, تو وہ بھی ایک طریقہ ہے, ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ اپنے ماحول کو بھی فلٹر کریں, اپنے دوستوں کو بھی, اپنے مطلب رشتہ داروں میں بھی ایسے لوگ ہوں گے کہ جو ایسے فضول قسم کے ہوں گے, کچھ اچھے ہوں گے, تو کہ مطلب آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ بات صحیح ہے, لیکن پھر بھی آپ کو افیکٹ کریں گی وہ چیزیں, جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ دنیا افیکٹ کرتی ہے. تو اپنا جو سرکل ہے نا وہ تھوڑا سا صحیح کریں, اپنا ماحول صحیح کریں. پھر ٹیچرز ڈھونڈیں, پھر انہی کی جو باتیں آ رہی ہوں یا کسی طریقے سے ہم ان سے انسپائر ہو رہے ہیں, اگر ہم سمجھتے ہیں کنونس ہیں, تو وہی بات اسی ٹیریٹری کی بات کرتے ہیں جن کی ہم سمجھتے ہیں کہ کامیابی ہے. تو پھر مطلب آپ کی وہ گرومنگ پھر سٹارٹ ہوگی نا, ٹھیک ہے. تو آپ نے آپ کو بچانا ہے. میرا اس میں خیال یہ ہے کہ ایک تو وزڈم ہے نا, اور باتیں ہیں اور تھاٹس ہیں, اور ایک ایکشن ہے. اگر ایکشن کی آپ کے سامنے اگزامپل نہیں ہے تو جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی صرف باتیں کریں گے, ایسی ہے. اور اگر واقعی ایکشن کی ایگزامپلس ہیں تو اسٹوڈنٹس بھی ایکشن کریں. اس طرح ایک سوسائٹی ایک ایکشن اورینٹیڈ اپروچ ہے, تو وہاں پہ جو بچے پیدا ہوں گے وہ ایکشن اورینٹیڈ, جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹائم تھا تو وہ ایک ایکشن اورینٹیڈ سوسائٹی تھی. جو بچے پیدا ہوتے تھے تو وہ چھوٹے چھوٹے ہی ہوتے تھے اور جذبہ شہادت سے سرشار ہی ہوتے تھے. ایکشن ہوتا تھا ان کے ذہن میں, ہارٹ ایکشن پوائنٹ ہوتے تھے. تو آج کل کی سر جیسے سوسائٹیز ہیں اس میں زیادہ فوکس ایکشن سے ہٹ کے مطلب صرف تھاٹس اور وزڈم شیئر کرنے میں. اچھا اس میں نا ایک دو چیزیں جو بڑی کلیئرٹی جو میں نے انڈرسٹینڈ کی ہے نا. اچھا, ہم کس چیز کو باتیں کہتے ہیں اور کس چیز کو ہم پریکٹیکل کہتے ہیں, جس کو ایکشن کہتے ہیں. اس میں اگر تھوڑا سا بھی آپ غور کریں گے نا تو
ایون تھاٹ جو ہے نا، گڈ تھاٹ، ٹھیک ہے، پازیٹیو ایمان والا تھاٹ، یہ ایکشن ہے، یہ سب سے بڑا ایکشن ہے، ٹھیک ہے. ہاں جو دوسرا ہے نا، جو ایمان کے ساتھ نہیں ہے، اندر سے نہیں، وٹنس نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ باہر سے باتیں ہو رہی ہیں اور بس ہاں سمجھ ہے، مطلب نالج کے اعتبار سے کہ نالج، ہاں جیسے ہم بھی بات کر رہے ہیں، ہم کو اتنا ایمان تو نہیں ہے نا، ہمیں بھی کوئی پھینکے کسی ایسی جگہ پہ تو ہمارے پتہ چل جائے گا ہمارا کہ کیا حال ہے. لیکن کیا ہے کہ ہمیں صرف نالج ہے. یہ نالج، اس کو آپ ذرا ڈفرینس کریں، ایک نالج اور ایک ہے ڈیپ انڈرسٹینڈنگ، ٹھیک ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میری بھی ابھی بھی ڈیپ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، مثال دے رہا ہوں، ٹھیک ہے، ورنہ دنیا ہل جائے، صحیح. تو ایک ہے سمپل نالج اور ایک ہے ڈیپ انڈرسٹینڈنگ. لیکن جو ڈیپ انڈرسٹینڈنگ ہے نا، دیٹ از ریئل ایکشن. آپ کی دنیا بدل جائے گی. جیسے میں نے کہا نا کہ وہاں سے ہی ٹریگر ہوگا اور وہیں سے ہی آپ کو نیند بھی نہیں آئے گی. مثلا فار ایگزامپل اٹھنا ہے نا، آسان ہو جائے گا. نماز کے لیے اٹھنا ہے، اگر ایکشن ہی سمجھتے ہیں ہم، نماز کو پڑھنا ایکشن سمجھتے ہیں، تو نماز یعنی وہ تھاٹ اور ایمان اور اتنا ڈیپ انڈرسٹینڈنگ آپ کو کبھی سونے نہیں دے گی. آپ اٹھ جائیں گے، آپ کا جسم حرکت میں آ جائے گا، آپ یہاں سے وہاں چلنا. لیکن اکثر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہاں سے چلنا یا ہاتھوں سے کوئی کام کرنا یہ ایکشن ہے. یہ بھی ایکشن ہے، نو ڈاؤٹ، لیکن سب سے بڑا ایکشن وہ تھاٹ کے اندر جو ڈیپ انڈرسٹینڈنگ ہے نا، وہ ہے، ہاں جو آپ کروا رہی ہے، ٹھیک ہے. تو وہ جو ڈیپ انڈرسٹینڈنگ ہے نا، اب اس کی ہم مثال لیتے ہیں کہ ایک جو لیڈر ہے، فار ایگزامپل، رائٹ، وہ لوگ وہ پرائم منسٹر سمجھ لیں، وہ کون سے کام کر رہا ہوتا ہے؟ وہ تھاٹ کے ہی کام کر رہا ہوتا ہے، نظریے کے اوپر ہی کام کر رہا ہوتا ہے، میٹنگز کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. باقی تو مشینری خود بخود حرکت میں آ رہی ہوتی ہے نا، ٹھیک ہے. آپ بچہ رو رہا ہے، بچہ مانگ رہا ہے، بھوک لگی ہوئی ہے، دودھ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے. یعنی کہ آپ جو ہمارے صحابہ کرام تھے نا، وہ پہلے دیکھیں نا، جب مسلمان نہیں تھے تو کیسے تھے، کام تو کر ہی دیتے نا. جیسے حضرت عمر کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ بھی بڑے ایکشن مین تھے اور بڑے بہادر تھے اور کر تو رہے تھے، لیکن سوچ میں یا تھاٹ میں جو ڈیپ انڈرسٹینڈنگ ہے اس میں مسئلہ ہوا ہوگا، صحیح ہے نا. وہ جب ایمان لے کے آگے تو وہی جو ان کے والد ان کو کیا کہتے تھے کہ اس سے بکری نہیں چلائی جاتی، ٹھیک ہے، ان پہ وہ مارتے بھی تھے، ان کو پتہ نہیں سزا بھی دیتے تھے، بڑے سخت تھے ان کے والد صاحب حضرت عمر کے. اور ان کا ارد گرد جو لوگ تھے نا، ویسے کہتے ہیں ایسے ہی ہیں. لیکن جب ایمان لے کے آگے ڈیپ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوگی تو بس چلنا شروع ہو گیا نا کام. اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم کہیں نہ کہیں رک جاتے ہیں، کہیں نہ کہیں مسئلہ آ جاتا ہے، یا کام صبح نہیں اٹھا جاتا، یا کوئی کام نہیں کیا جاتا، یا کوئی اچھی طرف نہیں چلا جاتا، تو اس کے پیچھے موجب کیا ہے. لیکن آپ نے اس کو ریئلی ڈیپ انڈرسٹینڈ کر لیا نا، تو پھر بس بات ختم. یعنی کام ادھر ہی کرنا ہے. یہی آپ کا ایمان، وہ یہی ایمان ہے، یہی ڈریم ہے اور یہی نظریہ ہے. تو جب آپ نے، یعنی کہ اگر آپ نے، آپ کو، اگر میں کہتا ہوں، میں جس طرح میری انڈرسٹینڈنگ ہے، میں سمجھاؤں کہ اگر مجھے یہ ڈسٹریکشن، یہ چیزیں، یعنی یا میری اگر ڈیپ انڈرسٹینڈنگ ہو جائے نا، ٹھیک ہے، میں کچھ نہ کروں، خود ہی ہو جائے گا، آٹومیٹک گاڑی چلے گی. مطلب میں ہاتھ بھی چلیں گے، یہ بھی کریں گا، ہاتھ بھی ادھر جائے گا، ادھر بھی جائے گا، ادھر بھی جائے گا، کوئی اس کے بارے میں فکر نہیں ہوگی کہ یہ بھی کرنا ہے، وہ خود ہی ہو جائے گا. خود ہی تلوار ہاتھ میں آ جائے گی، خود جناب آپ جنگ میں چلے جائیں گے، خود آپ جناب صبح آفس میں جانا ہے، آفس میں چلے جائیں گے، ٹھیک ہے. آپ کو ڈرائیو کرے گی نا. اب ہم مشکل سے کرتے ہیں، یعنی جو بھی ابھی آج کل ہم کام کرتے ہیں، اکثر لوگ کام تو وہی کرنے ہیں، لیکن ہم اس کو ایک فٹیک سمجھتے ہیں. کیا ہے یہ، کیا ہو گیا، سونا تھا، اٹھنا نہیں تھا. وجہ یہ ہے کہ ہمارا وہ اندر سیٹل نہیں ہے، یا کوئی مشن نہیں ہے، کوئی اچھائی یا کوئی امید نہیں ہے، یار میں بھی کر سکتا ہوں کچھ. کہتے ہیں کہ جی ایفرٹ کریں گے چھوٹی سی، بس ٹھیک ہے، اس سے کیا ہو جائے گا، اس سے بہتر ہے سو جائے، ٹھیک ہے. تو مطلب ایک اسٹارٹنگ وہی ہے، کام وہی کرنا ہے.
اچھا جیسے ہم یہاں سے کانشیس مائنڈ سے اور نالج سے ہوتے ہوئے ڈیپ انڈرسٹینڈنگ میں گئے، مطلب وہی جو ہے آپ کے سب کانشیس میں ڈیپ انڈرسٹینڈنگ انسٹال کرنے والی بات ہے، تو ہم کیسے اس ڈیپ انڈرسٹینڈنگ کو ڈیولپ کریں، مطلب یہ میرا نیکسٹ کوسچن۔ دیکھیں جیسے مطلب پچھلی ویڈیوز میں ہم نے بات کی پرنسپلس کے اوپر، تو سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ اللہ ہے اور اللہ کے بنائے ہوئے گڈ پرنسپلز ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ان کو بار بار سوچنا اور ان کی ڈیپ انڈرسٹینڈنگ حاصل کرنا اور اسی کو رائٹ کرنا اور اس کی پاور کو رائٹ کرنا، اپنی سوچ، یعنی اگین اگر کہتے ہیں نا کہ یہ جو ہاتھ میرے چل رہے ہیں یہ بھی تو سب کانشیس ہی ہے نا، ٹھیک ہے؟ اس کو چھوڑ دیں کہ میرے ہاتھ ایسے چلیں، میرے ایسے چلیں، میری سوچ ایسے چلے، میری سوچ کے اندر جو گڈ چیزیں ہیں نا وہ چلیں اور ان کی انڈرسٹینڈنگ اتنی زبردست ہو جائے کہ میں فلک آف اے سیکنڈ کوئی فیصلہ کر لوں۔ مثلا میری زندگی میں بے شمار کنفلکٹ آتے ہیں تو میں ایسے فوراً میرے سب کانشیس میں وہ رائٹ ہو کہ ہاں میں ایسے کروں، یس نو، ٹھیک ہے؟ وہ تب ہوگی کہ جب آپ کی ڈیپ انڈرسٹینڈنگ ہوگی، تو جب وہ ہوگی تو وہ آپ کا تھاٹ ان چیزوں، مطلب آپ سمجھ لیں کہ 5 پلرز ہیں، ٹھیک ہے، جو وہ پرنسپل اصولوں کے ہیں جو اللہ نے بنائے ہوئے ہیں، کوئی بھی آپ اٹھا لیں، 10 اٹھا لیں، 5 اٹھا لیں، 1 اٹھا لیں، تو اس کے اوپر آپ کا ڈیپ انڈرسٹینڈنگ ہے اور آپ زندگی کے اندر کسی معاملے میں بھی جاتے ہیں تو وہ اس کو نہیں بولتے، بس باقی ہاتھ بھی چلیں گے، بھوک بھی لگے گی، کھانا بھی آئے گا، رزق بھی آئے گا، رزق کے لیے دوڑیں گے بھی، سب کچھ ہوگا۔